کوئی غریب ملک کرے، کمزور ملک کرے، مسلمان ملک کرے تو دہشت گردی ہوتی ہے. وہ اسرائیل کرے، وہ امریکہ کرے یا انڈیا کرے، وہ جناب آپریشن ہوتا ہے. اس کا وجود غیر قانونی تھا، اسی طرح اس کو غیر قانونی کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. دجال تو چونکہ یہودی اور یہودی ریاست اسرائیل ہے. میں اگر میئر بن گیا یہاں پہ اور نیتن یاہو آتا ہے تو وہ ICC کا ڈیزگنیٹڈ مجرم ہے اور اس کو یہاں پہ گرفتار کرواؤں گا میں. دنیا میں ہائی ٹیک ریاستیں ہیں اور آپ اپنا آفینسو برقرار رکھ لیں، بہت بڑی کام. امریکہ کی سنگاپور میں انسٹالیشنز ہیں، تو جب وہ چاہیں چائنا کو وہاں پہ روک سکتے ہیں. انڈیا نے تو مانا ہی نہیں کہ ہم نے جنگ بند. اس نے پہلے دن اعلان کیا تھا جی کوئی پانی شانی نہیں ہے پاکستان. امریکہ درمیان میں نہ آتا تو شاید اسرائیل کے لیے اگلے 10 دن تک اس جنگ کو جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا. کتنے جہاز ضائع ہوئے، کیا ہوا، جنگی حکمت عملی کیا تھی، یہ سارا مودی افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے گرم ہی رکھنا ہے ماحول. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ کے جو ہماری آخری ایپیسوڈ تھی وہ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے تھی. آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں حالات کے اندر کافی تغیر اس طور پہ آ گیا ہے کہ بیچ میں کافی واقعات ہیں جو آج کے انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے امریکہ نے اٹیک کیا، پھر ایران کا اس کے بدلے میں ایک جواب آیا. حالات تو کافی کشیدہ نظر آ رہے تھے لیکن بہرحال اس میں ایک امن معاہدہ طے پایا اور جنگ بندی ہو گئی. لیکن کیا یہ جنگ بندی ایک عارضی ہے یا مستقل ہے، اور خاص طور پہ یہ جو واقعات تھے اس کے اثرات خطے پہ کیا پڑیں گے، اور خصوصی طور پہ جو مسئلہ فلسطین ہے، کیونکہ اس حوالے سے کافی باتیں چل رہی ہیں کہ 2 ریاستی حل، اور پھر ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ مختلف جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہی ہیں یا اس پیکٹ کو وہ مان رہی ہیں. تو یہ بھی ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ رہے گا یہ موضوع بھی. تیسری اہم ترین بات، ہمارا پاکستان اور انڈیا کا تنازع. جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ٹرمپ کی آمد سے یا ٹرمپ کی مداخلت سے جو بقول ان کے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مختلف واقعات اور مختلف جو حالات یہاں کے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی بہت جلد ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ کشیدگی پھر بڑھے گی. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ہم کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ آج کے ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے ہم انشاءاللہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب مہتاب عزیز بھائی اور خالد محمود عباسی صاحب ہیں. تو آج کا پروگرام مہتاب بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اٹیک تھا امریکہ کا اور اس کے بعد یہ جو جنگ بندی ہے، تو کیا یہ بالکل پری پلان تھی یا کچھ حالات ایسے بن گئے کہ کرنا پڑا؟ تو مہتاب بھائی آپ کے کیا رائے ہے یہ، کیونکہ اتنے تیزی سے یہ واقعات ہوئے تھے کہ ہر دن ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور جس دن جو اٹیک ہوا ہے ایران کی طرف سے جب جواب آیا ہے امریکہ کا حملہ، ایسا لگ رہا تھا یہ جنگ بالکل پھیل جائے گی پورے خطے کے اندر. لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی میرے خیال سے شاید اس سے بھی کم جو بھی ہوا، ایسا لگ رہا تھا یہ میچ فکس ہے یا امریکہ کا ایران کے ساتھ یہ تھا. تو آپ اس سارے واقعات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران اور اسرائیل کے درمیان جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے، اٹیک اسرائیل نے کیا تھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری 25 سال کی محنت تھی ایران کے اندر، جو موساد نے اپنا پورا نیٹ ورک بنایا تھا، انٹیلیجنس نیٹ ورک، اس کے بعد ڈیفنس نیٹ ورک، پھر اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جس قدر جو ہے نا وہاں پہ سپلائی چین بنائی گئی تھی، وہ سارے کو انہوں نے کر کے ایک دفعہ انہوں نے یہ اٹیک کر دیا تھا. اور اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ جب ہم یہ کریں گے اٹیک تو اس کا ہوگا کیا کہ جو ٹاپ براس ہے نا ایران کی ساری، وہ ختم ہو جائے گی، جو بڑی حد تک درست بھی ثابت ہوا کہ ان کی جو جرنیل تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو سائنٹسٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی وہ بھی ماری گئی اس کے اندر. اچھا، یہ ایک تو انہوں نے تاثر یہ دیا تھا اس وقت، یہاں پہ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں کہ شاید یہ کسی ایک جگہ جمع تھے تو وہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ مارے گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہیں گھروں پہ ٹارگٹ کیا گیا، کسی کو دفاتر میں کیا گیا، کسی کو، وہ پوری ان کی پلاننگ تھی ایک طویل عرصے سے. تو بہرحال ایک ٹاپ براس پوری انہوں نے ختم کر دی. اس کے بعد اسرائیل کا جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ ختم ہو جائے گی تو جو سیکنڈ ٹیئر کی جو قیادت ہے وہ ہمت ہی نہیں کر پائے گی یا وہ پلاننگ ہی نہیں کر پائے گی.
اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اچھا اگر وہ کرے گی بھی تو وہ ان کا خیال تھا کہ بھونڈے انداز میں کرے گی, کہ وہ نزدیک کے ممالک جو ہیں, چونکہ ایک عرصے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے بجائے جو ہے نا ہم مشرق وسطیٰ میں اس کا جواب دیں گے اگر ہوگا, تو ان کا خیال تھا کہ وہ براہ راست ہو جائے گا, اس پہ امریکہ بھی انٹروین کرے گا, خلیجی ریاستیں بھی کریں گی, اور الٹیمیٹ جو ان کی پلاننگ کا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر ایک رجیم چینج لایا جائے, اور وہاں پہ وہ جو رضا پہلوی صاحب تھے ان کو بھی انہوں نے تیار کر لیا تھا, وہ بھی شیروانی وغیرہ سلوا کے بڑے کوٹ شوٹ پہن کے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہوا کہ ہوا. لیکن یہ مختلف ہو گیا. مطلب یہ جب اٹیک ہوا تو اس کے 24 گھنٹے بعد اپنا ایران نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا, اور ریٹیلیٹ جو کیا اس نے جو اسرائیل کے ناقابل تسخیر یا ناقابل شکست ہونے کے جو دعوے تھے نا ان کی کلئی کھول کے رکھ دی. ان کے جا کے پن پوائنٹ ہٹ کرنا شروع کر دیے. 18 جو ہے اہم دفاعی تنصیبات, جس میں کہ کریا کمپلیکس سب سے بڑا ہے, جسے اسرائیلی پینٹاگون کہتے ہیں, کہ جہاں پہ ان کا سب سے بڑا جو کیا کہتے ہیں وزارت دفاع کی عمارت, جس میں پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا وہ تباہ ہو گیا. ان کے 3 ایئر بیسز مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. ان کا ایک خفیہ ایٹمی جو مرکز تھا وہ تباہ ہوا, ان کی بندرگاہیں تباہ ہوئیں. تو اس چیز نے اسرائیل کو بیسکلی ہلا کے رکھ دیا. اور پھر جو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, جس کے اوپر وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے تھے اور کہتے ہیں سیف ہیون ہے یہ کسی بھی دنیا کے لیے, کہ اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا, وہ ناکارہ ثابت ہوا. 7 ملٹی لیئر تھی اس کے. تو اچھا, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نہ صرف یہاں تک ہوئی بلکہ ایران کا جو ہے امپروو ہوتا گیا اٹیک. آپ دیکھیں کہ پہلے دن جب کیا تھا ایران نے تو 200 میزائل چلائے تھے انہوں نے, اور 200 میں سے صرف 6 میزائل جو ہے نا وہ ٹارگٹ پہ ہٹ کیے تھے, باقی 194 انٹرسیپٹ انہوں نے کر لیے تھے. لیکن آخری دن جو انہوں نے چلائے ہیں, انہوں نے ٹوٹل 13 میزائل چلائے ہیں, جن میں سے 9 میزائل جو ہے نا وہ ہٹ کیے ہیں ٹارگیٹس. کوانٹٹی کم ہوئی ہے تو کوالٹی بڑھ گئی تھی. کوالٹی بڑھ گئی تھی. انہوں نے اس کا توڑ نکال دیا تھا کہ کس طریقے سے وہ فائر کریں اور وہ اس کو انٹرسیپٹ نہ کر سکیں. تو اس چیز نے اسرائیل کو بیسکلی ہلا کے رکھ دیا تھا. اب اس میں ایک دوسرا مرحلہ تھا امریکہ کا, کہ جب یہ چلا نا تو ایک ہفتے بعد ہی اسرائیل کی جسے کہتے ہیں نا کہ چوں بول گئی تھی. اسے پتہ چل گیا کہ ایک تو ظاہر مہنگی جنگ تھی, انٹرسیپٹر ان کے کم ہو رہے تھے, مسلسل جو ہے نا وہ ہو رہی تھی. واشنگٹن پوسٹ میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی جو ذرائع کے حوالے سے, کہ اسرائیل کے پاس صرف اگلے 10 دن کے انٹرسیپٹرز باقی ہیں. تو 10 دن کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائیں گے ان کے پاس, وہ کسی میزائل کو نہیں روک سکیں گے اس میں. تو اس صورت میں انہوں نے بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ پش تھی امریکن کو گھسیٹ کے لانے کی. نیتن تو ڈیلی بیان دیتا تھا کہ آئیں ٹرمپ آئے وہ, اور اس کا مطلب یہ تو نیتن یاہو کے بیان تھا نا. تو امریکہ کی جو اپنی سیاست تھی اس کے اندر جو بہت جو مؤثر یہودی یا اسرائیلی لابی پرو اسرائیل نہیں, ایک تو خود اسرائیلی لابی جو ہے وہاں پہ ایپیک کے نام سے جو بڑی مشہور ہے, جسے کہتے ہیں کہ پوری پولیٹکس کو ہی وہ چلاتی تھی. اور اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید جو امریکہ سیاست ہے اس میں ویٹو پاور اسی کے پاس ہوتی ہے, وہ جس کی حمایت کرتی ہے وہی بنتا ہے, جس کو وہ گراتی ہے ختم کرتی ہے. ان کی میڈیا پہ بڑا انفلوئنس اور ان کی بینکنگ سسٹم ہر چیز کے اوپر جو ہے نا پوری امریکہ کے اندر. لیکن اس دفعہ بہرحال وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈریگ کر کے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر جب امریکہ آیا بھی تو امریکہ نے کیا کیا کہ جو خود امریکن سورسز نے بتایا کہ وہ کر چکے ہیں, پہلے سے انہوں نے ایران کو بتا دیا تھا ایران نے. اور ایران کی بھی سیٹلائٹ امیجز جو آئی ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ یورینیم اور وہ وہاں سے نکال لیا تھا جو بھی چیزیں تھیں. اس کے بعد امریکہ نے ایک دفعہ میں آ کے ان کے جو 6 B-2 بمبار طیارے تھے انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد چلے گئے. اچھا پھر اگلے ہی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہوگی اور پھر یہ نیکسٹ فیز میں چلی جائے گی. لیکن ایران نے قطر کے اوپر جو امریکی اڈا تھا اور ان کی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ بیس ہے, فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے اوپر اٹیک بھی کر دیا. لیکن اسی رات پھر ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا وہ سیز فائر کا اعلان کر دیا. اور اگلے دن اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب, تو ان سے کوئی سوال ہوا کہ جی رات کو جو ہے نا ایران نے ٹائم کے بعد بھی ایک راکٹ فائر کیا. تو اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب غصے میں آ گئے. اس نے کہا کہ ایران نے ایک راکٹ فائر کیا, اسرائیل نے بھی, میں نے منع کیا تو دونوں کو, اور بڑی ایک جو ہے نا گالی دے کے انہوں نے اسرائیل کو وہ کیا. تو
وہ ساری صورتحال جو ہے نا کہ اس کے تین مطلب اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائنگل تھے. ایک تھا کہ جو اسرائیل تھا اس نے ایک پنگا لے لیا اور اس کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی, پھر اس کے لیے نکلنا مشکل تھا, نکلنا اس سے مشکل تھا. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ایران کے بارے میں جو ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں ہو جائے گا. ایران نے بہرحال اپنے مسلس دکھائے, انہوں نے واپس ریٹیلیٹ کیا اور کامیابی سے اسرائیل کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کیا, جس کی اس سے پہلے ماضی میں کوئی روایت نہیں. اور رجیم چینج بھی نہیں ہوئی, رجیم چینج بھی نہیں ہوئی, وہ سارا کچھ مطلب رہ گیا, ان کے اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد پھر امریکہ کے اندر چونکہ ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں تو یہ جسے وہ ماگا پروجیکٹ کہتے ہیں اس کے تحت آئے تھے, میک امریکہ گریٹ اگین. تو اس کے تحت انہوں نے پوری کمپین ان کی چل رہی تھی, اور ماگا گروپ ہی اس وقت جو ہے جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑا گروپ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تو جنگوں سے تو ہم نے نکلنا تھا, تو ہم پھر ایک نئی جنگ جو ہے نا اس کے اوپر. تو یہ تین طرح کی کشمکش جو ہے نا یہاں پہ چل رہی تھی, جس کا یہ جو ہے نا ہم نے ابھی دیکھا. اور اس وقت جو صورتحال مطلب آخر میں ہم یہ کہیں کہ جنگ رک گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی اس میں ایک ہزیمت ہے, اور جو امریکہ کے اندر یہودی لابی ہے اس کے لیے بھی ایک ہزیمت ہے, دونوں کے لیے. اور یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو بھڑکانے کی کوشش کر سکتے ہیں. بھائی یہی معاملہ انڈیا کا بھی ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں. خالد صاحب, جیسے مہتاب بھائی نے یہ ایونٹس بتائے, یہ ایونٹس جتنے سادہ لگ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں, اس میں کافی کویسچنز ہیں. ایک کویسچن تو میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان, جس کو انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے پوری دنیا سے غیر متعلق کر دیا ہے, پاکستان کی امپورٹنس بڑی تھی غیر متوقع طور پہ, کیونکہ انویسٹمنٹ تو دوسری سیاسی پارٹی کی تھی, لیکن چیف صاحب گئے, ڈنر ہوا, چلیں بہرحال وہ معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھا اس ٹائم اس کے بعد ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ 15 دن کی جنگ بندی ہے یا 15 دن تک ہم کوئی جواب نہیں دیں گے, لیکن اگلے 2 دن بعد ٹرمپ کا اٹیک ہو گیا, اس کے امریکہ کا اٹیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے بڑی دھمکیاں دیں, لیکن دھمکی سے بڑی جلدی واپس بھی آ گئے. تو سینیریو آپ کے سامنے, کیونکہ کافی کویسچن ریز ہو رہے ہیں نا, بڑا پاورفل اٹیک تھا اور اس کو کہا تھا کہ ہم نے ختم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ایران کو آنا پڑے گا, ہمارے مطالبات تسلیم کرنے پڑیں گے, یہ ساری چیزیں کر دی. لیکن یہ ود ان 24 آورس انہوں نے جنگ بندی کی طرف چلے گئے, اور جنگ بندی پہ کر کے پھر وہ نوبل والی چیز پہ چلے گئے. یہ گیم ہے کیا, مطلب کچھ ایک چیزیں ان کے کنیکشنز آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ آپ کے سوال سے ایک تاثر ابھرتا ہے جی کہ جیسے کو کرکٹ کا میچ تھا فکس, تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات یہ دیکھیں کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے عزائم ہیں خطے کے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بھی عزائم ہیں خطے کے, اور دونوں میں کانفلکٹ جینین بن جاتے ہیں. جگہ ایک ہی ہے اور اس کے لیے 2 پارٹیوں کے درمیان کھینچاتانی ہے. عرب غیر متعلق ہوئے ہیں اصل میں. اگر وہ مسلمانوں میں اسرائیل کو اپنے عزائم کے راہ میں کوئی مزاحم نظر آ رہا ہے یا طاقت, تو وہ ایران کی ہے. تو اس نے اس کی خود ہی مارنی تھی تاکہ وہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنے, جیسے عراق اور شام نہیں بن سکتے. اور وہ اسے سعودی عرب کی طرح کزن بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ وہ اس کی ایک وہ جو ہوتی ہے نا تھوڑی جو ایک طاقت تھی اسے ختم کرنا چاہتا تھا, اس تھریٹ تاکہ باقی نہ رہے. اور ایران بھی ایک عرصے سے دیکھیں القدس سوریے اور وہ ایک مہم چلا رہا ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے عزائم ہیں. اس نے ریولوشن ایکسپورٹ کرنے کا بہت متعدد کوششیں کی ہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں اور 2 بھائی ہیں اور بالکل ساتھ ہیں, یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے. ٹھیک ہے, رہ گئی یہ بات کہ جی جو جنگوں میں یہ پاکستان اور انڈیا جنگ کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں پھیلی ہیں کہ فکس ہیں, ادھر بھی پھیلی ہیں. اس کی وجہ ہے لوگوں کو بعض چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ بھئی انڈیا نے بتا دیا تھا ہم حملہ کرنے لگے ہیں, پاکستان نے بتا دیا تھا ہم جواب دیں گے, تو یہ فکس ہونے کی علامت ہے. امریکہ نے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, پھر ایران نے بتا دیا تھا امریکی بیس پہ, اور ایران نے بتا دیا تھا کہ ہم بیس پہ حملہ کریں گے. تو یہ اصل میں آج کی جنگوں کو سمجھیں. یہ ایک میرا خیال ہے کہ بھئی میری اور فاروق کی جنگ ہے تو میں نے اس کی گردن کیسے اتارنی ہے. اور ایک دنیا میں اس طرح کا جو اس وقت تصور ہے وہ گردن اتارنے کا تصور نہیں ہے, مفلوج کرنے کا تصور ہے کہ وہ آپ کے آگے سرنڈر کرے. اور اس میں پھر ایک چیز یہ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے حملہ کرنا ہو تو پہلے آپ اپنے حملے کا
جو بھی ایک وہ ہے نا طاقت وہ بتا دیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر سکیں، یعنی کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، وہ کوئی دوسرے لیول میں بات نہ چلے جائے، وہ پہلے لیول پر رہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر اپنا دفاع کر سکنا ہے تو کر لو، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم اتنے طاقت میں ہیں کہ آپ کو بتا کر آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب ایران کے مسئلے میں خاص طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے، باقی باتوں کو چھوڑیں، اتنی بات ہی سمجھ لیں کہ اگر وہاں پہ یورینیم ہوتا اور واقعی ان کی جو بھی تنصیبات ہیں وہ ہٹ ہو جاتی اور تابکاری پھیل جاتی تو یہ ایٹمی حملہ کرنے جیسا ہی اقدام ہوتا ہے نا. لہٰذا یہ وہاں سے یعنی انہوں نے اگر بتا دیا تھا تو اس لیے بتا دیا تھا کہ اپنا یورینیم وہاں سے نکال لو، کیونکہ وہ تو پھر عرب تک بھی پہنچے گی نا اس کی تابکاری، صرف ایران تک محدود تو نہیں رہے گی. تو وہ بتانا اس لیے تھا. اب ایران کا یہ بتانا کہ جی میں امریکی بیسس کے اوپر حملہ کروں گا، وہ بھی بہت ضروری تھا. اس لیے ضروری تھا کہ وہ بیسس واقع کہاں ہیں، مسلمان ملکوں میں. ان ملکوں کو یہ بتانا تھا کہ جی یہ جو امریکی اڈے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے بیان میں کہا بھی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے یہ نتیجہ نکال لینا یہ بالکل ملے ہوئے تھے اور وہ تھے وہ. باقی یہ کہ اب آ جائیں 15 دن اور 2 دن والی بات پہ. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس نے دھوکہ دیا، ٹرمپ نے ہمیں دھوکہ دیا، دنیا کو دھوکہ دیا. یہ بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. اس لیول پہ، اس سطح پہ بندہ جو ہے نا پوری دنیا، مطلب امریکہ کی بہت بڑی حیثیت ہے دنیا میں، تو امریکی صدر اتنا گھٹیا ہو کہ وہ دنیا کے سامنے 15 دن کا بیان دے کے پھر دوسرے دن وہ کر دے. اندازہ یہ ہے کہ آپ اسے بلیک میلنگ کہیں، مجبوری کہیں، کچھ جو بھی لابیز تھی نا، یا اسرائیلی لابیز تھیں، یا اسرائیل کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس بیان پہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. دونوں باتیں ہو سکتی، کیونکہ اسرائیل میں بہرحال امریکہ کے انٹرسٹ تھے. ایک حد سے زیادہ امریکہ برداشت نہیں کر سکتا اسرائیل کو جو ہے نا مار پڑے یا وہ بالکل ہی کولیپس کر جائے. تو وہ تو پھر ایک ایمرجنسی کی صورت ہو جاتی ہے. تو آپ نے بے شک وعدہ کیا ہو، وہ پھر اس یعنی وہ تو آپ نے معمول کے مطابق وعدہ کیا تھا، یہ تو ایمرجنسی ہو گئی. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ خود آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی موساد کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ٹرمپ صاحب بھی جس طرح کی شخصیت ہیں، تو کتنا کچھ ان کو بلیک میل کرنے کا مواد موساد کے پاس ہوگا. تو اس وجہ سے انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ 15 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، آپ کو جلدی کرنا پڑے گا. تو ایک مطلب اس میں تھوڑی بے دلی سی نظر آتی ہے امریکہ کے حملے کے اندر. اس حد تک مجھے تسلیم ہے کہ وہ ایک جیسے بندہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس طرح کی چیز مجھے امریکی حملے میں نظر نہیں آتی. جیسے بادل ناخواستہ، ڈنگ ٹپاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں خانہ پوری، برتی کا اس طرح کی کوئی چیز ایک اگر آپ کہیں تو مجھے وہ بھی نظر آتی ہیں. اس میں بڑکیں زیادہ تھیں اور عملی کام اس طرح. اصل میں دیکھیں یعنی اس کو ایک اور طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو تھوڑا سا بڑکیں وہ خام خواہی زیادہ تھی. یعنی کوئی میڈیا کا امپیکٹ پیدا کرنے کی کوشش تھی اس کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مان رہے ہیں کہ بھئی ان کی جو ہے نا یہ ساری انسٹالیشنز زیر زمین ہیں اور پہاڑوں کے اندر ہیں، تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے پہاڑ کے اندر جانے کا رستہ ہے. اب اندر جا کے انہوں نے نیچے کتنا نیچے مزید گئے ہیں یہ آپ نہیں جانتے، اور وہ رائٹ یا لیفٹ یا مزید آگے کتنا گئے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتہ. آپ نے بم مارنا ہے ایک خاص جگہ کے اوپر جو آپ کے اندازے کے مطابق فرض کریں اس کا جو داخلی رستہ ہے اس سے 10 میٹر کے فاصلے پہ آپ نے سوچا ہو کہ اس سے نیچے وہ ہوگا، وہاں پہ بم مارا ہے. وہ اگر 20 میٹر آگے ہے تو پھر کیا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 50 میٹر آگے یا دائیں یا بائیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو مجھے مطلب یہ یعنی جیسے نا یہ دنیا میں اگر امریکہ ایک محفوظ ملک ہے تو ایران اگر وہاں پہ اپنا کوئی ایٹمی پروگرام لے کے چل رہا ہے، اسے نہیں پتہ عراق کے ساتھ کیا ہوا، وہ اپنی کوئی حفاظتی تدابیر سوچ کے نہیں چل رہا ہوگا. یہ تنصیبات ہے بھی اچھا ویسے یہ غیر قانونی فعل ہے جو امریکہ نے کیا ہے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ NPT کا ممبر ہے نا ایران، اور یہ ان کی نگرانی میں چل رہے تھے یہ والی جو تنصیبات ہیں. یعنی یہاں پہ ایک حد سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رپورٹ تو وہ کرے گی نا جو بین الاقوامی ایجنسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تو یہ بات نہیں آئی ہے، اور پھر بھی امریکہ نے حملہ کیا ہے. یہ بالکل ایک غیر قانونی حملہ ہے.
یہ تو گویا خود امریکہ نے ایک قانون، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اب یہ 2-3 چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں. مطلب اس پر ایران نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے کہ بھئی یہ اس امریکہ کے خلاف ایک قرارداد آنی چاہیے تھی نا. اس مطلب کوئی جو متعلقہ فورمز ہیں اس پر شور مچانا چاہیے تھا کہ یہ انہوں نے غیر قانونی فیل کیا ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو انہوں نے جنگ شروع کرتے ہی جو آپریشن کیا نا موساد نے اور ان کے لوگ مارے ہیں، یہ اب آپ اسے یوں فرض کریں، یہ کام اگر پاکستان دہلی میں کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ یا یہ کام ایران جو ہے نا وہ تل ابیب میں کرے تو آپ اسے کیا کہیں؟ دنیا کیا کہے گی اسے؟ جی دہشت گردی. تو یعنی کوئی غریب ملک کرے، کمزور ملک کرے، مسلمان ملک کرے تو وہ تو دہشت گردی ہوتی ہے. اور اگر وہ اسرائیل کرے، وہ امریکہ کرے یا انڈیا کرے، دیکھیں نا اگر آپ نہیں بولیں گے تو کل انڈیا بھی ہمارے خلاف یہ کر سکتا ہے. تو وہ جناب آپریشن ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح کے پچھلے سالوں میں اب جنگ بند بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی ایک سائنسدان ان کا مار لیا، انہوں نے مانا بھی ہے کہ ہمارا آپریشن ہے. یہ کیوں نہیں دہشت گردی ہے؟ تو ایک وہ امریکہ کا غیر قانونی قدم، اور یہ اسرائیل کی صریح دہشت گردی، دوسری ریاست کے اندر جا کے دہشت گردانہ کارروائی، اور اس پر کوئی بات، ایران بھی نہیں بات کر رہا، وہ بھی نہیں کہہ رہا یہ دہشت گردی ہے. اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی تو یہ تھا نا، وہ بھی دہشت گردی تھی. ایک دوسری سلطنت کا دیکھیں وہ مہمان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، چلیں اپنے شہری سے زیادہ. تو یعنی یہ تھوڑی اس چیز پر ایک مہم چلانی چاہیے. اب رہ گیا جناب مستقبل کیا ہے. تو مستقبل میں دیکھیں یہ کانفلکٹ تو نہیں ختم ہوا. ابھی ٹرمپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ جو ہے نا کوئی ابراہیم اکارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، پھر 2 ریاستی حل کی ہم نے بھی فرمائش ڈال دی ہے، حالانکہ یہ پاکستان کے مستقل پالیسی کے خلاف یہ ہے. تو یعنی اس کے ساتھ اب مسئلہ کھڑا ہوگا یروشلم کا. ظاہر ہے ہمارا تصور یہ ہے 2 ریاستی حل میں کہ یروشلم جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہوگا. اب اسے یہودی اس بات کو مانیں گے یہ ایک علیحدہ سوال ہے، کیونکہ ان کی بھی تو وہ ہیکل یا دیوار گریا وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو یعنی یہ تو اب ملٹنگ پارٹ میں ہے، دیکھیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہ ٹرمپ کو جو ہم نے مکھن لگایا ہے یا سہانا خواب دکھایا ہے نوبل پرائز کا نا، امن کا نوبل پرائز میں لکھا ہے، تو وہ تو بیچارہ سچ مچ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ حقدار ہو جائے اس کا. تو وہ تو امن کی راہ پہ چل پڑا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امن کرا دیا جائے. لیکن یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے یہ تو اب وقت بتائے گا. مسلمان ملک تو شاید ماننے کے لیے تیار. ہم نے بھی اگر کہہ دیا تو عرب تو اس معاملے میں ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو بظاہر تو اس طرف سے تو اس میں رکاوٹ کوئی نظر نہیں آتی. اب یہ یہودیوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہماری طرف سے تو گویا اوکے ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. مہتابی ہم فلسطین جنگ کو، غزہ مارکے کو کافی ڈسکس بھی کرتے رہے. اس سارے سینیریو کے اندر ابھی اسرائیل اور جو آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ غزہ کا سارا علاقہ حماس سے خالی کرا لیا جائے، پھر بہت سے ایسے چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ عرب ممالک ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس حکومت کی سربراہی میں آ جائیں یا اس کی نگرانی میں آ جائے، اس کی یو اے کی اور مصر کی بھی اس ٹائپ کی ڈفرینٹ فارمولاز آ رہے ہیں. لیکن ابھی اس سارے سینیریو کے اندر غزہ کا مسئلہ یا بیت المقدس کا مسئلہ، فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس جنگ کے بعد اسرائیل مضبوط ہوا ہے، یا یہ ہے کہ اس ڈکلائن کی طرف بڑھ رہا ہے جو ڈکلائن تقریباً غزہ کے اٹیک کے بعد شروع ہو گیا تھا؟ فاروق بھائی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے آپ اس کے اندرونی معاملات دیکھیں تو اس میں تو یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ڈکلائن کی طرف گیا ہے. اس میں سیاسی، سماجی، معاشی اور سفارتی، تو نفسیاتی بھی ہو گیا، نفسیاتی، مطلب ہر لحاظ سے آپ کو ایک جو ہے نا ڈکلائن نظر آتا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ جیسے خالد صاحب نے کہا پہلی بات کہ یہ اس کے غیر قانونی اور دہشت گردی کے عمل تھے جو ہمیں نظر آئے ہیں پچھلے چند دنوں میں. تو شاید دنیا نے اسرائیل کو یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح اس کا وجود غیر قانونی تھا اسی طرح اس کو غیر قانونی کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے. اس میں کوئی مطلب اس کے حوالے سے یہ بات ہی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کیا کر رہا ہے. اور اسرائیل کا جو وجود ہے وہ
اس کے جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایک جو ماڈرن اسٹیٹ کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ اس کی جغرافیائی جو ہے نا متعین جغرافیائی حدود کے اندر جو واقع ریاست ہے. لیکن اسرائیل کے لیے یہ وہ ذرا تھوڑا وہ بتا دیں نا, مطلب ایک قوم منظم قوم ہوتی ہے, خود مختاری ہوتی ہے اس کے داخل اسے حاصل ہو, اور تیسری چیز علاقہ ہوتی ہے, علاقہ ہوتا پھر اس کا ڈیفائنڈ علاقہ ہوتا ہے, ایک تاریخی تسلسل یا اس ٹائپ کی بھی نہیں تاریخی تسلسل ضروری نہیں ہے اس کے اندر, ڈیفائنڈ علاقہ, ڈیفائنڈ جو ہے نا باؤنڈریز اس کی, یہ ایک ریاست کی ڈیفینیشن ہے, ایک بنیادی, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا پری ریکویزٹس ہیں, یہ ہوں گے تو ریاست بنے گی. تو اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے یہ تینوں چیزوں پہ وہ پورا ہی نہیں اترتا. ایک قوم نہیں ہے, مطلب وہ مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پہ بھی ایسے ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ ایک پورا طبقہ ان کا وہ تسلیم ہی نہیں کرتا ریاست کو. اچھا, پھر جو ہیں بنیادی طور پہ آرتھوڈاکس یہودی ہیں, آرتھوڈاکس مختلف شہریتوں کے لوگ ہیں جن کو انسینٹو دے کے مذہب کے ساتھ کور کر لیتے ہیں نا, لیکن سارا مذہبی طبقہ اسے نہیں مان رہا نا, جو وہاں پہ رہتا بھی ہے وہ بھی نہیں مان رہا. مطلب تین طبقات جو ہے نا وہاں پہ, ایک تو آرتھوڈاکس جو یہودی ہیں یا جو عرب یہودی ہیں بنیادی طور پہ, وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اسرائیل ریاست بن ہی نہیں سکتی, وہ اس کے وجود کے ہی انکاری ہے. وہ مذہبی مقدمات یا مسلمات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مسیحا کے آنے سے پہلے جو ہے نا کوئی ریاست قائم ہو جائے. اچھا, پھر وہ اسی پہ ہیں کہ ہم منتشر رہیں جتنا اپنے آپ کو. اصل میں وہ دور انتشار کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب وہ ٹھیک ہے سزا کے طور پر, لیکن یہ کہ وہ ایسی سزا جو ایک نعمت کے ساتھ ہے, بلا من ربکم عظیم, یعنی بلا کے وہ دونوں ترجمے ہو جاتے ہیں نا کہ وہ آزمائش کے جس میں آپ کے لیے آپ پر احسان کیا جا رہا ہے. تو ان کا تو یہ نظریہ. اچھا, اس کے بعد دوسرے جو رضائے رب پہ راضی رہنا ہوتا ہے نا کہ جو صومالی اور وسطی ایشیا کے اور ایران کے جو یہودی ہیں, یہ طبقات وہ ہیں کہ جو اسرائیل کے وجود کے خلاف تو ان کی طرح نہیں ہے, بھی وہ اس کو کوئی بلیسنگ بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ آپ دیکھیں گے ایران میں آج اپنے علاقے میں آباد ہیں, وہ اس کو وہ کرتے ہی نہیں ہے, کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے. ان کا خیال ہے کہ بن گئی ہے تو چلے ٹھیک ہے وہ چل رہی ہے, لیکن ہونی اصل جو ہے نا وہی ہے کہ جب وہ مسیح یا اس کے لیے ہجرت کی جائے یا اس کے لیے جو ہے کوئی. اور تیسری جو ہے وہ بیسکلی وہ اشکنازی یورپی یہودی جو ہیں, جو نسلی طور پہ یہودی نہیں ہیں, جنہوں نے بعد کی صدیوں میں یہودیت کو اپنایا تھا. یہ بیسکلی ان کی قائم کردہ ریاست ہے اسرائیل. خزارینز جو ہے کہلاتے ہیں آج کل کے دور میں, اشکنازی جو ہے ان کے لیے زیادہ کامن ورڈ ہے, تو وہ ان لوگوں کی ہے, اور ان کی اکثریت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں گے جتنے اشکنازی ہیں ان میں سے 5% بھی مذہبی یہودی نہیں ہے, وہ 95% جو ہے نا وہ سیکولر ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اسرائیل کا ایک جو ہے نا اس کے اوپر ہے, سیکولر بھی نہیں بلکہ لبرل ہیں. ہاں لبرل, کیونکہ سیکولر بندہ بھی مذہبی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اس ڈیفینیشن میں جو ہے نا اس کو کہ وہ بالکل لبرل ہیں. ان کے لیے جو ہے صہیونی ہیں, وہ مذہب کو بحیثیت ایک سیاسی یا سماجی تحریک کے وہ جو ہے نا اپناتے ہیں, لیکن مذہب کی ٹول کے طور پہ بھی وہ ان چیزوں میں وہ کرتے ہیں, لیکن مذہب کو بطور مذہب جو ہے نا وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا سبت کا یا اس کا آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر ایک بڑی بحث چلتی رہتی ہے کہ سبت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کیوں کاروبار بند کریں اس کے اندر. تو یہ سارے, تو یہ جو ہے نا یہ جو اشکنازی یہودی ہیں ان کا کنٹرول ہے یورپ کے اندر, یورپی ممالک کے اندر, بینکنگ سیکٹر کے اندر, اور امریکہ کی سیاست اور اقتصادیات کے اوپر بہت زیادہ, جس کی وجہ سے اسرائیل کو جو اسٹرینتھ ملتی ہے وہ وہاں سے ملتی ہے. اس لیے اسرائیل کا جو ڈکلائن ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے صرف اس سے اسرائیلی ریاست کا ایک ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, بلکہ اس کا ڈکلائن اصل جو ہے وہ تب ہوگا جب جو اسرائیلی اور صہیونی لابی ہے وہ یورپ اور امریکہ میں کمزور ہوگی. اور اس کے بہت سارے شواہد الحمدللہ جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کو اب جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو انہوں نے حالات بنائے تھے وہ 2025 تک آتے آتے اب بہت سارے جو ہے نا ڈکلائن کے ہمیں ثبوت وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن جب تک وہ وہاں پہ قابض ہیں تب تک اسرائیل کی جو پوزیشن ہے نا دنیا کے اندر وہ کمزور نہیں ہو رہی.
مثلا جیسے ابھی خالد صاحب نے بات کی کہ اگر یہ دنیا کا کوئی اور ملک اس قسم کی کارروائی کرتا جو اسرائیل نے کی ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے اوپر جا کے بغیر کسی لیجٹیمیٹ لیگل پوزیشن کے وہ اٹیک کر دیتا, وہاں کی جو سویلین جو لوگ ہیں ان کو کیا جاتا, ان کے اوپر اٹیک کرتا, تو کیا ہونا تھا کہ اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ FATF اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو کر دیتے, اس کی معیشت کو جام کر دیا جاتا. لیکن اسرائیل نے جب یہی کام کیا تو اس کے اوپر کوئی کسی نے حرف بھی نہیں اٹھایا, وہاں پہ کسی جگہ پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی یہ بات, کسی فورم کوئی اس کے لیے نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ICC جو ہے وہ جب اس نے مطلب اس کو جینوسائڈ قرار دیا جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا, اس کو پوری نسل کشی کو جو ہے انہوں نے ڈیفائن کیا پہلے, اور پھر اس کے اوپر کیس چلا, اور پھر اس میں نیتن یاہو کو اور جو دیگر اسرائیلی ہیں ان کے باقاعدہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یورپ, کوئی امریکہ, کوئی ممالک نے اس کو آنر کرنے کی بات ہی نہیں کی, بلکہ امریکہ نے فنڈز روک دیے ان کے, اور ان کے جو مختلف ججز تھے اور پروسیکیوٹر تھے ان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں. تو یہ صورتحال ہے اسرائیل کی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب صرف اس حملے کے اندر ان کی ورنبلٹی تو آج شو ہو گئی ہے دنیا کے سامنے کہ اسرائیل خود کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایران جیسے ایک ملک جس کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے, جو اپنا آج ایئر سپیریورٹی کی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے نا, جو ہوا کے اندر جس کی طاقت قائم ہو جائے اس کی زمین کے اوپر ہوتی ہے. ایران کے پاس کوئی ڈیفنس ہی نہیں تھا, اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ ایران کا کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکا, جتنے اس کے اہداف تھے اس کو اچیو نہیں کر سکا. اور خود 10 دن کے اندر اندر ہی اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ اگر امریکہ درمیان میں نہ آتا تو شاید اسرائیل کے لیے اگلے 10 دن تک اس جنگ کو جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا. لیکن اس شکست کے باوجود اور ان سارے حقائق کے باوجود مسئلہ وہی ہے کہ اسرائیل کی جو لمٹس ہیں اس کے اندر جو ریاست ہے اس کا تعلق اپنے اندر سے نہیں ہے, بلکہ اس کو پاور باہر سے ملتی ہے. اور اس لیے جو ہے جب تک یہ بینکنگ سسٹم اور یہ نہیں ہوگا, اسرائیل کی جو ڈکلائن ہے وہ اس طریقے سے شروع نہیں ہو سکتی. اپنے بلبوتے پہ نہیں بلکہ وہ سپر پاور کے جو ہے نشے کے اندر وہ اس کا ایک کسے کہتے ہیں کہ لاڈلا بچہ بن کے, وہ نہیں لاڈلا بچہ بھی غلط ہے ٹرم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سرپرست اعلیٰ یا ان کا جو ہے نا وہ تو کمانڈنگ اتھارٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ لوگ, وہ جب چاہتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. بچہ تو پھر بھی شرارت کرے تو اس کو تو وہ جھاڑ دیا جاتا ہے, اس کی بات کرتے ہیں, لیکن اپنے بڑوں کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں. اچھا خالد صاحب, ہم کافی اس پہ ڈسکس کرتے بھی آ رہے ہیں, اور ان کے جو عزائم ہیں صہیونی یہودیوں کے, اس میں جو صہیونی عیسائی ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لے, پھر صہیونی ہندو ہیں ان کو بھی شامل کر لیں, تینوں کا نیکسس ہے. اور چوتھا بھی ہے نا صہیونی مسلم کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ایک صہیونی مسلم سیہون اگر چٹان ہے تو کوئی اس کا ٹیلا بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی ربا بھی بنتا ہے. اور ربا بھی میں اونچی جگہ کو چٹان کو کہتے ہیں. ایک جگہ آپ نے یہ بات کہی تقریباً 1 سال پہلے, کافی ان دنوں آپ کا وہ کلپ وائرل بھی ہوا, ایک سیمینار میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہ اسرائیل اب ختم ہوگا, اس کے لیے چلیں 10 سال ہو سکتے ہیں, 10 مہینے ہو سکتے ہیں, جو بھی ہے. اس جنگ کے اندر ابھی جیسے مہتاب بھائی نے بتایا اس کی سچویشن تو سامنے آ گئی کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں. اچھا دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسرائیل کی راہ میں جو اس خطے کے اندر مزاحمت والی یا مزاحم قوت نظر نہیں آتی. سارے عرب سارے اس کے سامنے وہ ہو گئے. اسرائیل ایران کے ساتھ بھی ایک معاملہ رہا, لیکن بہرحال مطلب ایک وہ چیز رہی. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا وہ جو انفلوئنس ہے, اور ابھی ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ کم از کم وہ خطے کی صورت میں تو نہ, لیکن انفلوئنس کی صورت میں اسرائیل بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے ان کو اپنی مٹھی میں لے لینا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹ نہیں ہوتی کہ اسرائیل ختم ہوگا یا اسرائیل مزید طاقتور ہوگا. پہلی بات یہ ہے نا کہ یعنی یہ تو عالم واقعہ میں ہے کہ اسرائیل کے راستے کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. اگر وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہے, خود اس کی اپنی جو ہے نا لمیٹیشنز وہ رکاوٹ بن جائیں تو بن جائیں, راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. وہ بنا چکا ہے. جو مطلب سب سے بڑی لمیٹیشن اس کی یہ ہے, اس کے پاس اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ وہ سارے علاقے کو مینیج کر سکے. صحیح.
تو وہ عربوں کو کزن کے طور پہ ساتھ رکھ لے گا. مینجمنٹ ان کے سپرد, اور مطلب وہ جو بھی ایک مینیجر ظاہر, ہاں وہ تو وہ چل جائیں جیسے گے برطانیہ نے ہندوستان کو کیا, جیسے ہندوستان میں کیا تھا, وہ تو یہ نظام بن چکا ہے, آلموسٹ بن چکا ہوا ہے. صحیح. اب وہ تو عرب تو سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ تو ہے نا, مزاحمت کوئی بھی نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں ختم بھی ہو جائے گا, تو کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اب ایک دلچسپ بات ہے. اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے حالات ہیں, ایک ہمارے پاس کچھ الہامی خبریں بھی ہیں. وہ الہام مجھے نہیں ہوتا, احادیث میں ہے جو کچھ, جو وہ ساری چیزیں. اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو دنیا کے حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں. اب طاقت امریکہ کے ہاتھ سے بھی نکل رہی ہے. ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب دنیا جو ہے نا وہ 2 حصوں میں منقسم ہوتی تھی, ہاں جی, اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جب یونیپولر ہو گئی ہے, اور اس وقت امریکہ کے ہم نے وہ بھی مطلب ایک جو تفاخر ہے اور تکبر ہے وہ بھی دیکھا ہے. مستعفی کے الفاظ وہ خود اپنے لیے استعمال کرتے تھے. یہ جب USSR جو کولیپس کر گیا نا, مطلب بکھر گیا, تو اس کے بعد امریکہ تو وہ اینڈ آف ہسٹری, سول سپریم پاور وہ ہو گیا, وہ اس کی حیثیت بن گئی. اب دیکھیں اس چیز کو, اب گزر گئے 35 سال, وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا ہے. امریکہ کی اس چیز نے جب انہوں نے یہ کہا نا جی کہ وہ ہسٹری کا اختتام ہو گیا, تو اب اس کے بدلے میں آیا تھا وہ کلیش آف سویلائزیشن کا, اور آپ نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا, جناب چائنا خطرہ ہے, تو مسلم ورلڈ خطرہ ہے, اور یہ وہ. یہاں سے ایک آہستہ آہستہ جہاں خطرہ ہوتا ہے سروائیول کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں, تو چین کو بھی احساس ہوا, شمالی کوریا کو بھی احساس ہوا, ایران بھی, یعنی چونکہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے نا ایکسس آف ایول, تو یعنی اس کا مطلب ایران ریزسٹ کر رہا تھا, تو تب وہ یہ کہہ رہا ہے. پھر امریکہ کھنچا آیا افغانستان میں, تو کچھ فورسز تھیں نا جس کی وجہ سے امریکہ کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ سارا طالبان کے سر بن گیا, لیکن یہ کہ بہرحال وہ طالبان اپنے بل پر تو نہیں کیا نا, یہ سارا سامنے وہ تھے. اچھا یہ نہیں ہے کہ اس مطلب اس جنگ میں ایران کی بھی بڑی سپورٹ, وہ الگ بات ساری میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ سارا ایران ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, شمالی کوریا بھی ہے. ابھی دیکھیں نا, شمالی کوریا کھل کے آ گیا, اس نے کہا ایران ہم سارا کچھ اسے دیں گے. تو یہ نہ کہیں گے یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ ساری فورسز پیچھے رہ کے کام کر رہی تھی. تو اب ہم تقریباً 1 سال سے یہ کہہ رہے تھے یار چائنا اتنی جگہ پہ اب آ گیا ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے. ٹھیک, اور جب یوکرین وار شروع ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جی 2 مہینے سے یا 1 مہینے سے زیادہ روس نہیں لڑ سکتا, اور روس کو 2 سال ہو گئے لڑتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کہ وہ روس کی جو معیشت اس کا وہ نہیں سہار سکتی. پھر اس پہ جو پابندیاں لگائی گئی, تو پہلے یہ سیدھی سی بات ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر چائنا کا راستہ روکیں گے تو چائنا بھی اپنے پراکسس کے ذریعے سے آپ کے وہ جو ہے نا رنگ میں بھنگ ڈالے گا. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے نا, اگر آپ چائنا کے نقطہ نظر سے یا اس دوسرے نقطے, چائنا کو چھوڑیں, ویسے اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو امریکہ اس خطے میں یہ جو جسے آپ کہہ رہے ہیں نا اپنا سی پیک, اس میں ایک طرف انڈیا ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے اس کو روکنے میں, بلاک کرنے میں, اور کنٹینمنٹ آف چائنا میں, اور اس سرے پہ ویسے تو عرب ممالک بھی ادھر ہی جائیں گے, لیکن جس پر اعتماد کیا جا سکتا, معتمد علیہ جو ساتھی ہے نا وہ اسرائیل ہے, اور اس کے ڈرس کی وجہ سے یہ عرب اور مصر سارے امریکہ کی طرف جائیں گے. تو یعنی وہ نہر سویز کے کونے پہ سمجھیں وہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں کی نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشغر, تو ایک طرف ہندوؤں سے امید ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ یہود سے امید ہے. یہ امریکہ کے اعتبار سے دیکھیں, اور چائنا جب تک ان دونوں کو انڈو نہیں کرتا اس کا سی پیک ہمیشہ خطرے میں ہی رہے گا. بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ٹھیک ہے. یہ تو میں نے 2 سرے بتائے, بیچ میں بھی یعنی پاکستان میں, پھر یہ جو افغانستان کی طرف کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کی حکومت کیوں ختم ہو گئی تھی 93 میں کہ وہ موٹر وے کو ذرا آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, دنیا بہت مطلب قریب سے اپنے مفادات کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے. لہذا چائنا کو بھی چاہیے, مجبوری ہے اس کی کہ وہ, تو اس سارے میں مجھے امریکہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن, اور امریکہ کی کمزوری در حقیقت چائنا کی بھی کمزوری ہے اور اسرائیل کی بھی کمزوری ہے. لہذا ایک تو یہ چیز ہے کہ جو اسرائیل کا مستقبل مجھے کوئی تابندہ نہیں نظر آتا ہے. دوسرا احادیث کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں اب یہاں پہ لوگ بہت سخت کنفیوزڈ ہیں.
وہ جو نقشہ ہے نا، دجال مدینے کے دروازے تک پہنچ جائے گا، مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو اس کا مطلب مکے کی طرف بھی چڑھائی کی کوشش کرے گا. اس سے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ دجال تو چونکہ یہودی ہوگا، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور یہودی ریاست اسرائیل ہے، تو یہ سمجھا گیا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے نا، یہ اس سارے علاقے پر فی الواقع عملاً اس کا جو ہے نا حکومت قائم ہو جائے گی. تو یہ اس معاملے میں میرا نقطہ نظر ذرا تھوڑا اس سے مختلف ہے. اسرائیل کو میں یہودی ریاست نہیں سمجھتا ہوں. کئی دفعہ کہا ہے یہ اشکنازیوں کا ہے اور ایک فریب ہے جو بنایا گیا ہے یہودیوں کی خاطر، دھوکہ ہے جو انہیں دیا گیا ہے. وہ کوئی اور طاقت ہے جس نے کہ اس پورے علاقے کو اپنے اس میں لے کے آنا ہے، اور جس میں سے کہ دجال ہوگا. اس وقت اس بحث کو ہم نہیں کھولے تو نہ، وہ اسرائیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اسرائیل کی گنجائش ادھر مذہبی حوالوں سے بھی نہیں رہتی. تورات کے حوالے اس سے بھی زیادہ کلیئر ہیں. ادھر تو کسی ایک کو مکاشفہ ہے جس میں ذکر ہے کہ جی وہ اپنے حمایتی کو پکارے گا اور حمایتی مدد کو نہیں آئے گا. ابھی پکارنے کا موقع آ گیا تھا، پکارا ہے اس نے، پورے زور سے پکارا ہے، مدد کو آؤ. آیا ہے، مارے بندے کا آیا ہے، مطلب اس نے اس طرح کی مدد نہیں کی ہے بالکل جیسے اس نے 73 میں مدد کی تھی، اس طرح کی مدد نہیں کی ہے. آگے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بہرحال کانفلکٹ نظر آ رہا ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان. کم از کم امریکہ اور ٹرمپ کے نیتن یاہو کے درمیان شاید نہ ہو، لیکن ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان رفٹ جو ہے نا وہ موجود ہے. سر یہ تو رفٹ امریکہ کے اندر بھی لگ رہی ہے. ابھی جو ان کے ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں وہ اس کہانی وہ تو لمبی علیحدہ کہانی ہے. وہ ان کے آپس کے اندر کی بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈان لیکس ہوتی ہے نا. ہاں ڈان لیکس کی ہیں کہ وہ اہداف حاصل نہیں ہوئے، اور یہ ساری ہزیمت تو اس ساری چیز کو بھی دیکھیں نا، تو یہ اس اسرائیل کا مستقبل اتنا زیادہ نہیں لگتا. تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے وہ تو نہیں پورا ہوگا، لیکن یہودی ریاست والی بات ایک علیحدہ بات ہے، اس کو آپ علیحدہ رکھیں، وہ تو شاید ہوگی، لیکن وہ یہ والی اشکنازیوں کی یہودی وہ ریاست نہیں ہوگی، وہ ایک علیحدہ ریاست ہے. تو اس لیے مجھے تو اس ریاست کا مستقبل کوئی اتنا وہ جو ہے نا نظر نہیں آتا. البتہ عربوں کے ہاتھوں اس کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایران کے ہاتھوں ہوگا. پیچھے جو بھی طاقتیں ہوں گی، اب رشیا بالکل دیکھیں نا، رشیا یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے یہ بات واشگاف کہی ہے کہ ایران کو بہت سے ممالک جو ہے نا وہ کچھ دوسرے ممالک بھی نیوکس دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو جوڑیں تو اس کا مطلب اب ایران صرف ایران نہیں ہے، وہ جو دوسرا دھڑا ہے اس کا وہ نمائندہ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عراق کی طرح اسے ہڑپ کر لیں، آپ شام کی طرح رجیم چینج کر لیں، آپ اردن کی طرح اسے ہم نوا بنا لیں، یہ نہیں ہوگا. اور نہ ہی ایرانی کوئی کمزور قوم ہے، ٹھیک ہے. یہ اس وقت جو اشکنازی ہیں ان سے زیادہ مضبوط قوم ہے. ویسے خزاریان ایران میں بھی ہیں، یہودی تو ہیں ہی ہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. خزاریان بھی ہیں. یہ احمدی نیاد جو تھا نا، یہ بھی ہاں اردن سے میں خطہ تو یہی اوپر جا کے کیسپین سی، یہ تو زیادہ نزدیک ہیں ان کے، آذربائیجان جو ہے. تو یہ اور ان کی تاریخ مطلب اس خطے میں قدیم ترین تاریخ کے مالک ہیں یہ. اور سائرس دی گریٹ، یعنی جو کیخورس یا سائرس یا جو ہمارے بعض مفسرین کے خیال میں ذوالقرنین وہی ہیں، ٹھیک ہے، جس نے اس ایران کی بنیاد رکھی ہے. اور ایران اپنے وقت پہ سپر پاور بنا ہے. تو وہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی قوم کے اندر سے، وہ جینز میں چلی جاتی ہیں. تو اس آپ نے دیکھا نا، سارے اندازے دنیا کے غلط ثابت ہو گئے، اور ابھی بھی اس سے زیادہ بھی شاید غلط ثابت ہوں. انہوں نے پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اپنی جو ہے نا، یعنی کوئی جذباتی ری ایکشن نہیں تھا، کوئی بے صبری نہیں تھی، نہ ہمت ہارے اور نہ ہی جیسے ہوتا ہے نا بندہ وہ جیسے ری ایکشن میں جو ہاتھ میں آتا ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، بس بے سر و پا مارو. ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری اسٹریٹجی، حکمت عملی اس کے ساتھ، وہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جی پہلے 200 بھیجے تو 3 لگے، کرتے کرتے دیکھیں یہ ہوتا ہے اصل میں یہ جو سلو ہیٹنگ ہے نا، یہ دوسرے کی چیخیں نکال دیتی ہے. اور آپ بڑے کول کام آپ لگے رہے، کوئی نہ بیان بازی ہے، نہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اپنا کام آہستہ 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 جاری رکھا. اور یہ تقریباً یعنی صرف یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی چیخیں نکلی ہیں،
امریکہ کی بھی نکلی. ہاں چیخیں ادھر بھی نکل گئی ہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں بھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ انٹرسپٹر ان کے بھی نیوی کے بھی ختم ہونے کو آگے تھے, اور پیچھے سے بھی 10 دن سے زیادہ کا جو ہے نا وہ نہیں تھی کمک جو دی جا سکتی, تو پھر پہنچانا اور وہ سارا اس کے خرچے. تو ابھی انہوں نے اپنا سارا کچھ ظاہر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اور دیکھیں امریکہ آپ کا مخالف ہو, اسرائیل آپ کا مخالف ہو, یہ دنیا میں ہائی ٹیک جو ہے نا ریاستیں ہیں, اور آپ اپنا آفینسو برقرار رکھ لیں, بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اگلی بات سوچیں, آپ نے میزائل فائر کیا, وہ عراق میں ان کی انسٹالیشنز ہیں, قطر میں ان کی انسٹالیشنز ہیں, پھر وہ نیوی والوں کے ختم ہو گئے اگر, تو اس کا مطلب وہ بھی انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اردن پورا بازو پھیلا کے آگے کھڑا تھا کہ آگے نہیں جانے دینا. وہ مطلب جیسے وہ ہیرو کے آگے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے لگے تو لگے, پر کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. تو وہ صورت اردن کی بنی ہوئی تھی. پھر ان کی آگے اپنے جو ہے نا وہ جو ہے نا 3 مختلف سسٹم, اس سب سے گزر کے پھر بھی ڈا بجنا, تو یہ تو بہرحال کامیابی آپ کو ماننی پڑے گی نا. بالکل صحیح. اچھا میں فروغ تھوڑا سا اس میں 2 چیزیں صرف مختصراً ایڈ کر دوں. ایک تو خالد صاحب نے جو, بلکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو وہ آئی ہے CNN کی رپورٹ آئی ہے, اس کے اوپر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اکثر ڈسکس کرتے تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا ایک سپرفیشل قسم کی چیز سمجھتے ہیں. تو اب جو یہ لیک رپورٹ ہے اور جو CNN اور دوسرے جو ہے وہ چینلز پہ آئی ہے, تو وائٹ ہاؤس نے اپنے آفیشیل جو ہے اسٹیٹمنٹ میں اسے ڈیپ اسٹیٹ کی سازش قرار دی ہے. گل کرو بھائی. تو وہ بڑی دلچسپ صورت حال ہے کہ وہ اب شاید دنیا میں یہ چیز زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جب یہ بات کیا جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی خیالی باتیں کرتے ہیں, لیکن اب یہ واقعی لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے نا. ویسے یہ تو ہمارے ہاں ڈیپ اسٹیٹ کو کنسپریسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. میں یعنی یہ امریکہ میں اعلیٰ ترین اکیڈمیا کی سطح پہ ڈیپ اسٹیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اگرچہ کہ اس معنی میں نہیں کیا جاتا ہے. اصل میں وہ ایک اسٹیبلشڈ ادارے جو ان کے ہوتے ہیں نا, اور اس میں صرف یہ ادارے ہی نہیں ہوتے, یعنی یہ یعنی عدلیہ نہیں, اس میں لابیز بھی ہوتی ہیں, اس میں پیچھے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, تجارت وہ جو ہے نا آپ کا سارا وہ سرمایہ دار, تو ان کی لابیاں وہ سارا اس میں شامل کر کے اسے ڈیپ اسٹیٹ کرا دیتے ہیں. یعنی جو فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں, یعنی جو آگے بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے, پیچھے سے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں. وہ ان سب کو انفلوئنشل جتنے لوگ ہیں اس کو ڈیپ اسٹیٹ میں شامل کیا جاتا ہے. اچھا, اور دوسری ایک چیز میں یہ اس میں پاکستان میں نا جیسے بہت سے الفاظ ہیں, ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ پہ تو مطلب زیادہ تو رولا آپ نے ڈالا, لیکن نیٹ ورک کا لفظ استعمال ہوتا ہے, سسٹم کا ہوتا ہے, پھر پہیوں والا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پہیے فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. پاکستان میں یار کوئی تصور نہیں ہے. یہاں پہ حالات یہ ہیں, بڑے بڑے صحافی ریاست کا لفظ فوج کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ریاست کو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی, یعنی مطلب فوج کو قابل قبول نہیں ہوگی. حالانکہ اس میں الٹیاں آ جاتی ہیں یار, کہتے ہیں جی سنیں برا حال. مطلب دیکھیں بیسک کانسیپٹ تو کلیئر ہونے چاہیے نا, کم از کم پھر جو بھی اتفاق اختلاف کی بات کی ہے, کم از کم بیسک کانسیپٹ تو کلیئر ہونے چاہیے. وہ بھی نہیں ہوتے اور بیٹھ جاتے ہیں تجزیہ کرنے کے لیے. ایسے ہی لوگ جو ہے نا, یہ جنگ کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا تو یہ دیکھیں نا, یہ فکسڈ جنگ تھی. اب بابا وہ امریکہ نہ بتاتا, یورانیم ادھر ہی رکھا ہوتا, وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو پوری جو ہے نا عرب جو ہے نا اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. یہ افورڈ کر سکتا تھا امریکہ, ظاہر سی بات ہے. اچھا خالد صاحب, دوسری چیز میں اس پہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ پکارے گا اور وہ نہیں آئے گا, میں اس کو ایک تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہے نا امریکہ کے اندر وہ نیو یارک کے میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں, اور امریکہ کے نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں ایک امیدوار ہیں جن کا تعلق بھارتی گجرات سے ہے, زہران ممدانی. مسلمان امیدوار ہیں اور نوجوان ہیں, 33 سال عمر ہے. اچھا, ایک مسلمان, ایک جنوبی ایشیا کا, اور تیسرا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل مخالف.
اور وہ ڈٹ کے کمپین چلا رہا ہے. پرائمری الیکشن جیت چکا ہے, اب فائنل الیکشن جو ہے اسی مہینے میں ہونے جا رہے ہیں, اور جون کے اندر ہی 24 میرے خیال میں, سوری کوئی تاریخ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن ابھی چند دنوں میں ہونے جا رہے ہیں, تو اس کے جیتنے کے چانسز ہیں. اچھا, مزے کی ایک میں اس میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ڈبیٹ تھی جس پہ سارے امیدوار جو تھے وہ ٹی وی پہ یہ ڈبیٹ چل رہی تھی, تو اس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اسرائیل کا میئر کو کہہ رہے تھے کہ اس وقت دو چل رہے ہیں, ایک یوکرائن جنگ چل رہی ہے اور ایک اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے, تو آپ جو ہے اگر میئر بن جاتے ہیں تو پہلا دورہ کس ملک کا کریں گے؟ تو ایک نے کہا کہ جی میں فوری طور پہ میئر بننے کا اوتھ لینے کے بعد فوری اسرائیل جاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں 5 دفعہ اسرائیل جاؤں گا اور 6ٹھی دفعہ یوکرائن کے بارے میں سوچوں گا ساتھ میں. اور اسی طرح کرتے کرتے جب یہ زہران سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کون جائے گے, تو اس نے کہا کہ اسرائیل کا مسئلہ جو ہے یہ فارن سروسز کا ہے اور وہ فیڈرل ایشو ہے, وہ اس کو جانیں گے. البتہ میں اگر میئر بن گیا یہاں پہ اور نیتن یاہو جو ہے نا آتا ہے, تو وہ ICC کا ڈیزگنیٹڈ جو ہے ایک مجرم ہے اور اس کو یہاں پہ گرفتار کرواؤں گا میں اسے. تو یہ امریکہ کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اور اگر مطلب یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں, یہ مختلف جگہوں پہ یہ بات ہو رہی ہے کے جی, تو اس کو جو ہے نا وہ سام مخالف جو ہے نا وہ سلوگن کے نیچے نہ لے کے آنا ہی تبدیلی ہے کیونکہ وہ تو اینٹی سیمیٹک والا جو ہے نا بینر, اس میں وہ فوراً اس پہ ٹھپا لگ جاتا تھا. آپ نے یہودی کے خلاف بات کی نہیں اور یہ والی گالی آپ کو ملی نہیں. تو اب وہ جو ہے کہ ایک ایسا واقعتاً ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر جو امریکہ کا وہ ہاتھ ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا. مجھے ٹرمپ کی بعض باتوں سے نا ایسا لگتا ہے کہ وہ اکتا چکا ہے ان سے, اور وہ اس موقع پہ شاید اس کی بھی تھوڑی سی مطلب اس نے کچھ نہ کیا ہو, لیکن بعض اوقات بندہ دل میں بات سوچتا ہے نا ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے, تو اس نے یوں سوچا ہو کہ یار تھوڑی جی ٹھکائی ہو جائے تو چنگا ہے. مطلب جس طرح کی القابات اس کو وہ پہلے وہ جو اس نے وہ مطلب وہ بھی بہت سخت الفاظ تھے, اسٹرانگ لینگویج استعمال کی تھی نا اس نے اس کے حوالے سے صدر حلف اٹھانے سے پہلے, اور ابھی بھی جو اس نے نا انتہائی کر دی تھی وہ صدر صاحب ہیں, اب کیا بندہ کہے. اچھا, وہ کئی دفعہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ جنگ لدنی, کہ ایک ایسی جنگ جس کے اسباب شاید وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے, تو اس طرح کے مینٹلی ٹکرا جاتے ہیں نا آ کے. ہاں, وہ بھی اصل میں بتا دوں اس کی, وہ میں بعض اوقات بندہ شارٹ جلدی سے بات کرتا ہے, لوگوں کو وہ ٹائم نہیں ہوتا, 10 چیزیں ہوتی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ میں اتنے حوالے اس لیے بھی نہیں دیتا کہ وہ میں ضرورت نہیں سمجھتا. وہ جس نے کوئی مقالہ لکھنا ہو, کوئی اپنی علمی حیثیت ثابت کرنی ہو, تو وہ پھر سارے حوالے دے کے بات کرتے ہیں. میں مطلب کی بات کرتا ہوں, عالمانہ انداز ہی نہیں اختیار کرتا, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنے پاس سے بات کرنے کی جسارت نہیں کر رہا ہوتا. جب میں اسے جنگ لدنی کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سارا تھیسس جو ہے نا وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کا ہے, میرا نہیں ہے. ہاں, میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اصل میں یہ سارا میں نے بڑا انجوائے کیا نا, میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے. میں جواب بھی نہیں دیتا کہ ہے یا نہیں ہے. اب تو تھوڑے بزرگوں نے کی تھی یہ تو مجھے پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. کافی بڑا مستند نام تھے, اور پھر یہ کہ تو یہ ان کی بہت جو ہے نا آخری دور کے بارے میں ان کی پیشن گوئیاں, وہ خاص طور پہ ان کی یہ جو ہے نا سورہ کاف کی جو تفسیر ہے, التذکیر بسورۃ الکاف, یہ ان کے اس کا عنوان ہے. اس میں یہ جو باسن شدید ہے نا, یہ دوسری یا تیسری آیت میں ہے, لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ, اس کی انہوں نے تشریح کی ہے. باقی تو اصل میں باس کے لفظ کے ساتھ اکثر جو ہے نا وہ عذاب کا لفظ مطلب ترجمہ عذاب سے کیا گیا ہے. انہوں نے اسے جنگ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ باس کا مطلب جو ہے نا جنگ ہے. باسن شدید سخت جنگ, خبردار کر دے ایک سخت جنگ سے. پھر اسے آرمگڈان کے ساتھ اور الملحمۃ العظمیٰ کے ساتھ جوڑا ہے. تو انہوں نے بھی کوئی رائے سے نہیں کی ہے, اسے باقاعدہ نقل سے کے ساتھ جوڑا ہے اسے. لیکن بعض کا تو سورہ بقرہ میں بھی نا. اچھا, میں نے پھر اس میں یہ چیز لائی ہے کہ اللہ کے عذاب ہی کی صورت جنگ بھی ہے. یہ سورہ انعام میں 3 آیتیں جو ہے نا عذاب کی 3 صورتیں ہیں. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بأس بعض, ایک گروہ کو دوسری گروہ کی جنگ کا مزہ چکھا دے یا طاقت کا مزہ چکھا دے.
تو اب یہ جو جنگ ہے یہ بھی گویا اللہ کے عذاب کی صورت ہے. جیسے سر کے اوپر سے آتا ہے, جیسے پاؤں کے نیچے سے آتا ہے, ایسے ہی جنگ کی صورت میں بھی آتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو یہ بھی ان کا خود ساختہ ترجمہ نہیں ہے, قرآن سے ثابت شدہ ہے. اور قرآن میں بعض کا لفظ جنگ کے معنوں میں جہاں سب مترجمین نے ترجمہ کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. تو وہاں سب نے کہا جنگ کے وقت. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ باسن شدید ہے, عذاب کا وقت, یعنی یہ تیسری جنگ عظیم یعنی الملحمۃ العظمیٰ یعنی آرمگڈان. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ آیا لفظ من لدنہ. یہ سورہ کہف ہی ہے جس میں وہ لفظ آیا ہے کہ آتیناہ علما من لدن آتیناہ رحمۃ منا وعلمناہ من لدنا علما. وہ جس سے علم لدنی بن گیا ہے. اس کی تو تشریح ہر آدمی کو, بچے کو معلوم ہے کہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے قلم نہ پکڑی ہو اور روایتی طریقے سے نہ سکھا ہو, اللہ نے آپ کو اونڈیل کے دے دیا ہو. سب جانتے ہیں نا یہ علم لدنی ہے. یہاں جنگ لدنی ہے, اس کی کسی نے تشریح کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے. تو انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. اچھا. اور انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی یعنی یہ لدنی کا مطلب یہ ہے کہ جنگوں کے اسباب ہوتے ہیں, اس کے اسباب اللہ خود پیدا کرے گا. یعنی لوگ نہ بھی لڑنا چاہیں گے تو لڑائی ہو کے رہے گی. اس کو یہ اللہ نے کرا کے چھوڑنی ہے. من لدنہ, خاص اس کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. آج آپ نے پوچھا تو ہم نے بتایا, نہیں تو ہم ویسے جب ہم کرتے ہیں تو اس کو لوگ وہ عام آدمی تو نہیں تنقید کرتا ہے, لیکن یہ جو ہمارے اہل علم بزوں میں خیش اہل علم ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ہم بھی وہاں موجود تھے, وہ یہی ہم چپ رہے. سر یہی فیکٹر ابھی ہم انڈیا پہ بھی آتے ہیں کہ دیکھیں ایک وہ پورا جو ایک جسے کہتے ہیں نا وار ہسٹیریا والے وہ لوگ, ادھر ٹرمپ جیسا امریکہ کا سویلائز ملک کا وہ بندہ, مطلب جو اسٹیٹمنٹ دے کے وہ آج بھی ہم وہ دیکھ رہے تھے نا وہ خاتون کو مطلب کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. ادھر مودی کی ایسی تیسی کر دی, وہ ٹرمپ کے ساتھ کر دی. اچھا دوسری طرف مودی نے وہ اگلے دن وہ فرانس کا جب وزٹ کیا تو اس کے جو پرائم منسٹر کے ساتھ جاتے ساری, کیونکہ اس کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی تھی, وہ نیچے اتر آتا تو اس کی بیوی اس کو ڈانٹ رہی تھی, ڈانٹ نہیں رہی تھی, تھپڑ مارا. اس کو جاتے ساری پوچھا کہ وہ معاملہ ٹھیک ہے, وہ مودی اسے پوچھ رہے ہیں. مودی اس کو مطلب یہ سارے مودی نے اسے جو ہے نا, میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسے بیک فٹ پہ لے گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کہیں یہ نہ پوچھ لے کہ وہ ہمارے رفال کا کیا بنا. اس سے پہلے ہی مطلب آپ چڑھائی کر دو یار تیرے نال ہوئی کہی ہے, بڑی بے شرمی دی گل ہے. تو چلو وہ مطلب اسے ادھر کیا. پاکستان میں بھی دیکھیں ایک ہمارا اتنا پڑھا لکھا آکسفورڈ کا وہ جو جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیتا تھا, اور بڑے اصل میں ایک بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس کے اسباب اللہ خود جمع کرے گا, یعنی وہ جو گیلانی صاحب والی تشریح ہے, تو ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ نیتنیاہو لیڈر بن گیا ہے, ٹرمپ لیڈر بن گیا ہے, وہ فرانس والا کیا نام ہے اس کا, میکرون لیڈر بن گئے ہیں, مودی لیڈر بن گئے ہیں. یہی تو اسباب احمد کا اکٹھے ہو گئے ہیں سارے روبیزہ جو لوگوں کے قوم کے معاملات کے اوپر جو ہے نا گفت و شنید کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں حافظ صاحب نے کیا دم کر کے اس کو بتایا جناب ہم آپ کو نوبل انعام کے لیے وہ کرتے ہیں. اسے سچ مچ کا نشہ چڑھ گیا ہے. وہ سچ مچ مطلب وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, پہلے شرمایا تھا, کہتا میں اتنا وہ سیکولر نہیں ہوں. یہ ان اسباب میں سے ہے. جب اتنے احمق لوگ حکمران ہو جائیں اور اتنی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو تو پھر آپ سمجھ لینا کہ پھر کون جنگ ٹالے گا. بالکل صحیح. مہتاب بھائی انڈیا کے حالات سر بتائیں, خبریں مل رہی ہیں, حالات اس طرح پیدا ہو رہے ہیں, مودی کے عزائم جو ہیں پھر اس طرح کے ہیں کہ ان سے مزید کوئی رفال کرانے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کچھ انڈیا کی کیا خبریں ہیں, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ بندی ہے اور معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کچھ اس کی خبریں بتائیں. بھائی مودی نے جب یہ سیز فائر ہوا تھا تو اس وقت مودی کی اسٹیٹمنٹ شاید آپ نے سنی ہوگی, اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ سیز فائر نہیں ہے, یہ آپریشن سندور میں ہم پاز کیا ہے, ہم نے وقفہ لیا, اس میں ایک وقفہ آیا ہے, اور وقفے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ شروع ہونا ہی ہونا ہے. اب اس کی مختلف تشریحات لوگوں نے کی ہیں, اور جو تجزیہ کر رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ مودی اصل میں جو یہ پہلے بھی اس نے شروع کی تھی تو وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کا پولیٹیکل گین چاہتے رہے تھے
کہ ایک دوبارہ سے ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ملک کے اندر پیٹریٹزم یا حب الوطنی کے جذبات جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. تو حب الوطنی کا فائدہ ہمیشہ رائج الوقت حکومت کو ہوتا ہے. تو وہ چیزیں تو ہو نہیں سکی تھی. اب اس وقت کنٹینیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ جو ہے اس میں چلے جائیں گے, اور آپ اگر وقفہ لیتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تو آپ حالات کو سنبھال سکتے ہیں, پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو سنبھال لیتے ہیں ملک کے اندر, تو ویل اینڈ گڈ, پھر وہ چلتی رہے گی ویل. اور اگر نہ ہوا تو آپ کو جب دل کرے آپ دوبارہ کر رہیں گے. اور اب کچھ ایسی مطلب رپورٹس جو ہیں جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے اس کی ذریعے سے آ رہی ہیں کہ مودی صاحب جو ہے وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی 2025 کے اندر ہی کوئی دوبارہ بھی امکان ہو سکتا ہے. اور کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھی تیزی کے ساتھ کچھ جو پریکیورمنٹس اسلحے کی ہیں وہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ان کے ہو رہے ہیں. کچھ مزید جو ہے نا چیزیں اپ اسکیل ہوئی ہیں. ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آج سے 2-3 دن پہلے کی یہ ہے کہ چائنا نے لداخ میں اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے انسٹال کیا ہے. تو اس کی سیٹلائٹ امیجز بھی آئی ہیں اور اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم تو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ آپ کی جو تنصیبات ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے, بڑے شہروں کو بچانے کے لیے, اس کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ ایک بارڈر کے دور دراز علاقے میں جو بالکل بے آب و گیا بھی ہے اور وہاں پہ کوئی آبادی ہی نہیں ہے, تو وہاں جا کے انسٹال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جو ہے نا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ جو انڈیا کا فرنٹ لائن کا ایک جو ہے ایئر بیس ہے جسے دولت بیگ اولڈی کہا جاتا ہے, یہ جو اقصی چین ہے اس کے بالکل بارڈر کے اوپر آتا ہے. اور اس کی جو خنجراب پاس ہے اس سے کوئی 26 کلومیٹر کا اس کا ڈسٹینس بنتا ہے. تو یہ یہاں سے یہی بیس جو ہے نا وہ سیاچن کی سپلائی روٹ بھی ہے. تو یہ ابھی تک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ شاید اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ جب ایران چین جب چاہے گا تو اس جو ایریا ہے اس کو, اور دوسرا اس کے نزدیک ترین جو لیک کا ایئر بیس ہے انڈیا کا, ان دونوں کو وہ جب چاہے گا تو وہاں پہ اس کو نو فلائی زون بنا سکتا ہے. وہاں سے اڑنے والے یا وہاں آنے والے طیاروں کو بالکل جو ہے نا ان کی آمد و رفت کو بند کر سکتا ہے. اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ سیاچن گلیشیئر ہے اور اس کے ساتھ سکردو اور یہ سارے علاقے جو ہے نا چونکہ یہ وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں جو ہے پاکستان کے اندر, تو یہ اس کی ایک امپلیکیشن جو ہے نا وہاں پہ آ رہی ہے. اسی روٹ سے تو جو نیا جو سی پیک کا روٹ بن رہا ہے جو سکردو اور وایا آزاد کشمیر, نہیں آزاد کشمیر والا تو دور ہے, وہ تو آگے سے وہ تو آگے سے ہے, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو چائنا سے جو ہے نا خنجراب تو بارڈر ہے نا آپ کا اور چین کا, وہ اس جگہ کی بات کریں گے. یہ تو پیچھے ہے, وہ تو تقریباً 150 کلومیٹر آگے آگے پھر جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے. وہ اس کا تو وہ نہیں ہے, وہ تو اس طرف ہوگا. اگر اس کا ہوتا ہے نا تو جو نیلم ویلی ہے بیسیکلی کپواڑہ ضلع جو ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہاں پہ انڈیا جو ہے نا اس کو وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ والا جو ہے یہ بیسیکلی چائنا اور اس کا جو روٹ ہے اس کے لیے انہوں نے بنایا تھا. کچھ بیانات ایسے تھے اس جنگ کے دوران بھی, انڈیا کے کچھ ایسے جو لوگ تھے جو مودی کے حمایتی تھے, تو انہوں نے تو کھل کے بات کی تھی کہ ہم نے یہ جو ہمارا گلگت تک کا سارا کشمیر کا علاقہ ہے تو ہم اس کو حاصل کریں گے. جیسے انہوں نے اسلام آباد فتح کیا, لاہور فتح کیا, اور اس طرح کے نعرے بھی لگا رہے تو ہم داخل ہو چکے ہیں. وہ اب آلٹرنیٹ سی تو دیکھیں یہ اسٹریٹجک ایریا جو ہے پاکستان کی تو چلے ضرورت ہے ہی ہے, چین کے لیے بڑا ہے, اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے کہ چین اس کے اوپر اس کی حفاظت کرنا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا. سی پیک کے لیے تو ضروری ہے کہ اس سارے علاقے کو پروٹیکشن, اس سارے علاقے کو نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو سگنیفیکنس ہے چائنا نے کیوں بنایا ہے یہ سی پیک جو ہے, یہ تو بیسیکلی جو اس کو ہے کہ جو ابنائے ملکہ جو ہے اپنا ملیشیا اور سنگاپور کے درمیان سے جو ایک تنگ سا راستہ ہے
32 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई है, और जिसके बिल्कुल सामने इंडियन जो है निकोल लैंड जो है, आइबार्स जो है वो जजीरे हैं जिसके ऊपर एक बड़ा मिलिट्री बेस इंडिया ने बनाया था, और उसको बेसिकली चोक पॉइंट चाइना के लिए वो बनाना चाह रहे थे। अमेरिका की भी इंस्टॉलमेंट, अमेरिका की जो है ना सिंगापुर में इंस्टॉलेशन हैं, तो वो उसका ये था कि जब वो चाहें चाइना को वहाँ पर रोक सकते हैं। तो उसके को जो है ना उस ब्लॉकेट को ख़त्म करने के लिए ये जो है ना सी पैक रूट उन्होंने बनाया कि लैंड से आ जाए और गवादर और जो कराची की बंदरगाहें हैं इनसे आप बराह रास्त मुंसलिक हो जाते हैं, और यहाँ से फिर आप जो है वो बहरा अरब में भी और खलीज फारस में भी और फिर आगे बहरा हिंद में भी हर तरफ जो है ना आप यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको वो ब्लॉकेट जो वहाँ पे मुमकिना तौर पे हो सकती थी, आपने उसको अवॉइड करने के लिए ये बनाया। तो इसको फिर ब्लॉक करने के लिए इंडिया ने एक नई चाल चली। पहले तो वो जो है जिसको श्योक दौलत बेग गोल्डी रोड बनाया था इंडिया ने, उसको एक ज़मीनी रास्ते से कनेक्ट किया था कि वहाँ पे वो नज़दीक में पहुँच जाए और वहाँ पे हो जाए। तो आपको याद हो अगर कि गालवान वैली में जो जंग हुई थी उसके बाद से चाइना ने आगे आके उसको इस तरीके से पोजीशन किया कि अब वो जो सड़क है पूरी की पूरी वो चाइना में चली गई, नहीं चाइना के अंदर तो नहीं गई है, अभी भी दरिया के उस पार है, लेकिन ये है कि आपकी रेंज में आ गई है। उसमें से आप कर सकते हैं, आप जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं, वो आप उसमें सप्लाई नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद अगर वो बंद हो जाती है तो दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव यही है कि आप एयर जो है ना रूट इस्तेमाल करें। तो एयर रूट के लिए अब ये हो रहा है। तो ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ये बता रही हैं कि कुछ ऐसी जो है ना ख़ित्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनसे कोई ऐसा शायबा है कि चीज़ें बदलने वाली हैं या बदलने के इम्कानात हैं, जिसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। खालिद साहब, एक बात आपने की थी कि ये मोदी की इंतहा पसंदी ख़ुद हिंदुस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक है। इस सारी जंग में हमने ये चीज़ देखी कि वो जो उसकी ग्रिप थी वो ग्रिप वीक हुई। बहुत से इंटरव्यूज़, बहुत से तज्ज़िये, जैसे वहाँ कोई पर नहीं मार सकता था। खुद इंडियन लोग, हिंदू लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ मुसलमान ही हैं, उनके तज्ज़ियाकार खुल के उन्होंने मोदी की मुखालफत की। मेन शहरों में बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इंटरव्यूज़ दिए, बहुत से उनके तज्ज़िये चल रहे हैं, और उस सारी जंग को मोदी का एक बहुत बड़ा ब्लंडर करार दिया और उस सारी स्ट्रेटजी को बहुत बड़ा फेलियर करार दिया। इसके बावजूद मोदी अगर पर तोल रहा है तो वजह क्या हो सकती है? और ये जो इसकी वीकनेस है, इसकी डेस्परेशन हो सकती है या उसके इससे बढ़कर कोई अज़ाइम हो? देखें, पहली बात तो ये ना कि जो ये वाला तबका जो मोदी पे तनकीद कर रहा है, ये कोई उसके ये जंगी इक़दाम के नतीजे में नहीं कर रहा है। वो पहले ही मुखालिफ है, उन्हें एक मौका मिला है, वो कर रहे हैं। ठीक है, जो बात मैंने पहले कही थी, ये तो तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि मोदी इंडिया के लिए मुफीद नहीं होगा, क्योंकि इंतहा पसंद किसी भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं होते। उनका एजेंडा ही ऐसा होता है कि वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। तो आप देख लें, अगर मोदी में अकल होती या इस मौके पे शायद कांग्रेस होती तो आज से पाकिस्तान से पहले वो इस ब्लॉक में शामिल हो चुके होते। जब हम अभी अमेरिका के लोरियां ले रहे थे ना, वो उस वक्त मुस्तकबिल को ताड़ते और उभरती हुई ताकत को देखते। और वो देखें, जब कांग्रेस की क़यादत में था इंडिया, तो जब रशिया और अमेरिका का आपस में वो चल रहा था, रिफ्ट चल रही थी, तो बहरहाल उन्होंने स्टांस जो पकड़ा हुआ था वो गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का था। अंदर खाने जो था उसे छोड़ें, लेकिन वो खित्ते से बाहर नहीं गए। मिलनी दोस्ती भी गांठी तो रूस के साथ गांठी है, अमेरिका के साथ नहीं गांठी, क्योंकि वो नज़दीक है। लेकिन अपना जो स्टांस रखा वो क्या रखा जी? गैर वाबस्ता, यानी हम रूस के साथ भी नहीं है। ये इतनी चालाक थे वो। अब उन्हें नहीं नज़र आ रहा था कि भाई अमेरिका तो खित्ते से मतलब रुखसत होने वाली ताकत है और चाइना नई उभरती हुई ताकत है, तो हमें साइड लाइन करके उन्हें पहले चाइना की तरफ जाना चाहिए था। ये मोदी की हमाकतें हैं कि जो वो बहुत चाइना बड़ा की बिजनेस इंटरेस्ट और आपस में तिजारत की बहुत बड़ी एक अभी भी कुछ नहीं आया। मेरे चाइना को कोई इंडिया से लड़ने का कोई वो सुरूर तो नहीं है। मसला ये है कि वो रुकावटें खड़ी करता है, इसलिए वो उसे करना पड़ेगा। तो ये फैसला मोदी नहीं कर सकता, इतनी अकल उसमें आ ही नहीं सकती कि वो इतना बड़ा जो है ना पॉलिसी शिफ्ट करे। ठीक, उसने उसी वेस्ट वाले ब्लॉक में ही रहना है। तो अब अगर उसने उधर रहना है, मोदी नहीं भी लड़ाई करता तो चाइना ने तो ये कांटा निकालना है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, वो जो वेस्ट वाले हैं वो मोदी को आराम से बैठने देंगे। तीसरी, उसकी अपनी इंतहा पसंदाना सोच। और एक छोटी सी बात को देख लें, अगर अमन हो जाता है बिल्कुल,
تو سب سے پہلے تحقیقات ہوں گی, کمیشن بیٹھیں گے, کتنے جہاز ضائع ہوئے, کیا ہوا, جنگی حکمت عملی کیا تھی, یہ سارا مودی افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس نے گرم ہی رکھنا ہے ماحول تاکہ اس کا موقع ہی نہ آئے. جنگ سے فارغ ہوں گے تو تحقیقات ہوں گی نا. تو یہ جنگ جاری رکھنا مودی کے چھوٹے سے جو وہ ذہن ہے اس میں یہ بالکل ایک فٹ جو ہے نا وہ چیز ہے. اور اسی میں یہ چیز بھی آپ سامنے رکھیں نا کہ اس نے کب کہا جنگ بند ہو گئی. یہ تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بند کرا دیے, سیز فائر کرا دیا, اس نے تو کبھی نہیں مانا. اور ابھی ٹرمپ بلاتا رہ گیا کینیڈا سے کہ آؤ چائے کی پیالی ساتھ پی لیتے ہیں, وہ تیرا دے کے نکل آیا, نہیں گیا کیونکہ وہ تو بےزتی ہونی تھی. اس نے ٹرمپ تو کہہ دیتا ہے منہ پہ یہ ہوا تھا, تو منہ پہ وہ کہے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اپنی عوام کو اس نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ہم نے اچھا وہ اس کا جو آپ نے کہا نا گرپ کمزور پڑی ہے, نہیں اس کی گرپ کمزور نہیں پڑی. آج مودی اگر جو ہے نا بالکل الٹ پالیسی لے کے چلے اور اپنے وہاں کے وہ جو اس کے کیا کہیں بھکشو کہیں جو بھی ہیں ان کو وہ کہے کہ جناب اسی میں خیر ہے اور نیکی ہے اور بھلائی ہے, مطلب کشمیر پاکستان کو دے دینے میں ہندوتوا کا فائدہ ہے, وہ انہوں نے مان لینا ہے. ہندوستانی یوتھ کہہ لیں یا میں تو بچنا چاہ رہا, بھکشو کہہ دیا تھا میں. چلے میں نے بھی یوتھ بھکشو ویسے وہ تو ہیں نہیں, وہ ہیں بڑے بھکشو تو بڑے پرامن لوگ ہوتے ہیں, یہ تو بہت شیطان سے ہوتے ہیں. تو میں نے تو اس معنی میں کہا نا لکیر کے فقیر چلے جو اس کی ہندوستان میں انہیں بھکت کہا جاتا ہے. ہاں بھکت جو تھے, ہاں بالکل صحیح. تو بھکت یا بھگت ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, آؤ بھگت ہوتا ہے نا, نہیں یہ بھکت. اچھا یہ بھکت ہے, بھکتی بھی ہے. ہاں بھکتی, ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ مطلب انڈیا یہ نہیں روک سکتا جی, صحیح, اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے کیوں روکی تھی یہ سوال ہے, اور مطلب یہ سیریس کوشچن ہے. کیونکہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ٹرمپ نہ مخالفت کرتا ہے, 4 دن نہ کرتا ہے, یعنی 24 گھنٹے نہیں بلکہ بعض تو 10 گھنٹے کی کہتے ہیں, تو انڈیا کی جو ہے نا ہم نے ستیہ ناش کر دینا تھا. اس کا مطلب ہے ہمیں ناخوش ہونا چاہیے ٹرمپ کے اس پہ, لیکن ہم اس پر اتنے واری جا رہے ہیں کہ اسے امن کے ایوارڈ کے لیے بھی, نوبل انعام کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو گویا ہمیں بہت بے قراری تھی امن ہو جائے. تو یہ مطلب ہمارے بھی ایک کنٹراڈکشنس ہی ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آتا. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انڈیا نے تو مانا ہی نہیں کہ ہم نے جنگ بند کی ہے. پھر اس نے پہلے دن اعلان کیا تھا جی کوئی پانی شانی نہیں ہے پاکستان کے لیے, آج تک اسی بات پر کھڑے ہیں. آپ نے اعلان کیا ہوا ہے پانی نہیں تو جنگ, تو کدھر جنگ ختم ہوئی ہے؟ پھر کشمیر کا ہم نے اعلان کیا تھا. تو مطلب اس اعتبار سے جو ہے نا اصل میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. انڈیا کو بہت جلدی جنگ چھیڑنی چاہیے. ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں نا, وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. کل آپ کے پاس F-35 آ جاتے ہیں اور مسئلہ کھڑا, J-35 آ جاتے ہیں, جب مسئلہ کھڑا ہو گیا. کل اچھا ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو پوری مسلم ورلڈ کے لیے جو مرکز بنا کے نا را اور موساد ایکٹیویٹیز کر رہے تھے اور نیٹ ورکنگ کر رہے تھے, اس کا مرکز ایران تھا. اب جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیے ہیں اور وہاں پہ جو آپریشن شروع ہو گیا ہے ان کے خلاف, وہ ایکسپوز ہوئے. نہیں 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 نہیں, یہ تو آئے گی نا چیز ادھر بھی. یعنی وہ جب کھلیں گی نا تہیں, تو جو پوری نیٹ ورکنگ پاکستان میں ہے وہ پاکستان کے ہاتھ ساری انفارمیشن آئے گی. چائنا ایران دے گا ذرا ادھر سے فارغ ہو جائے, یا بہت سارا کچھ دے بھی چکا ہوگا, اب یہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہوں گے, تو وہ پورے نیٹ ورک جو ہے نا اڑیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا نیٹ ورک ختم ہو جائے, جو بھی یہاں پہ ہیں اس طرح کے جو بھی آپ کے سیلز ہیں, تو اس سے پہلے بھی اس کی ضرورت ہے. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے جب یہ ختم بھی ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یار یہ جھڑپ ہے, جنگ نہیں ختم ہوئی ہے, یہ ایک جھڑپ ختم ہوئی ہے. اور میں نے اس وقت تجزیہ کر کے آپ کو بتایا تھا یہ وجہ اس نے ہونا ہی ہے دوبارہ. ٹھیک ہے, تو وہ تو اب اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ آ گئی ہے, تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا کچھ نقصان ہو, کیونکہ ہم ذرا تھوڑا وہ اس میں آ گئے نا, مستی میں بھی آ گئے ہیں. جیسے کہ ہم بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور اب ہمارا انڈیا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو یہ جو نشہ ہوتا ہے نا یہ اتر بھی جاتا ہے. پروٹوکول کا نشہ, بڑے پروٹوکول الگ بات ہے نا. انڈیا کو اب ہم کو پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم ایک طاقت مان کے تیاری کر رہے تھے, تو اب شاید ہم اسے کوئی طاقت ہی نہیں سمجھتے. تو یہ چیز جو ہے نا کبھی کبھی گلے پڑ جاتی ہے. جیسے انڈیا کے گلے پڑ گئی, جیسے اسرائیل کے گلے پڑ گئی, تو ہمارے گلے بھی پڑ سکتی ہے. بالکل صحیح.
ہمیں تو اصل میں ہم نے اگر پھونک بھری ہے نا ٹرمپ کو, تو ٹرمپ نے بھی تو ہمیں خوب پھونک بھر دی ہے نا. ہاں تسی روز صبح شام وہ ہماری تسبیح کرتا ہے. بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بڑے اسمارٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے جو ہے نا میں امپریس ہوا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو کوئی اللہ بچائے, اللہ خیر کرے. اچھا ویسے ایک چیز خالد صاحب اور میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا کر لیں. ایک تو مطلب ابھی بجٹ آیا ہے اسی مہینے میں, تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ عوام کی اور جو سیاست ہے اور حکومت ہے اس کے درمیان جو ایک تضاد ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل ہیں. اصل میں وہ اس موقع پہ اب اگر جنگ سر پہ آئے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے تو اشارتاً ایک حوالے سے وہ بات کی ہے. لیکن دیکھیں ظلم کو ہم نے مزید رواج دیا ہے. ایک بجلی کے مسئلے پہ دیکھنے نا کوئی ظلم کی انتہا ہے. یہ ایک ہی بات جو ہے نا اس پوری اشرافیہ کو جو ہے نا اس دنیا میں نشان عبرت بنانے کے لیے کافی ہے. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ کیسے چلتی ہے, تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ مطلب کہ کسی ایسی جنگ کی صورت میں ہی نہ چلے. یہی نہیں ہے پھر. اور دیکھیں جی کوئی ارادے بھی کوئی اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے جھوٹ ہی ہو, ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, لیکن یہ جو آؤ بھگت ہے ساری, اس کے بارے میں خیال تو یہی ہے نا کہ یہ انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے, یہ مشرق وسطیٰ میں رول کے حوالے سے ہے. تو اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ پاکستان کی مستقل پالیسی کے خلاف ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی ہے نا کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کے بنیاد اساس کے خلاف جاتے ہیں. بیت المقدس مسلمانوں کا ہے, آپ کیسے کسی دوسری اس کی کوئی ایسی حیثیت کو تسلیم کر سکتے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں. یعنی اس وجہ سے کہتا ہوں عرب مان بھی لیں, آپ کو نہیں ماننا چاہیے. دیکھیں وہ چیزیں ایک اور چیز ہے, وہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا سنگن ہی نہیں ہے, کچھ مطلب وہ جیسے وائبز نہیں ہوتی وہ بھی ہیں. وہ ہے جناب ایک کبھی ہم نے بات کی تھی جی نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے, تو وہ عمرانی معاہدے کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن ہماری منشا کی طرح نہیں ہے. یہ کوئی جو ہے نا وہ سنگل پارٹی رول کی طرف جا رہا ہے معاملہ. صحیح. بلکہ آپ دیکھیں تو ہے اس وقت کہنے کو پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, فلانا فلانا ہے, تو کیا ہے وہ جی اس کے حضور پہنچے تو سب ایک ہوئے, تو تیری سرکار میں ہاں تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے والی صورت ہے. تو وہ سجدہ میں تو سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز والی بات ہے. لیکن عوام کدھر گئی؟ عوام ہے مطلب اس سطح پہ آ کے کیڑے مکوڑے ہو گئے نا. 1 پارٹی رول, کوئی عوام کی بات اب کون کرے گا؟ ان کے اسٹیکس 1 پارٹی رول میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کی 2 پارٹی کا نظام ہوتا ہے نا, تو اگر مسلم لیگ نون غلطی خرابی کرتی ہے, ظلم کرتی ہے, تو پیپل پارٹی چیخنے لگتی ہے, اور پیپلز پارٹی کرتی ہے تو نون لیگ چیخنے لگتی ہے, تو بیلنس قائم ہوتا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی قوتیں بھی ساری ایک پیج پہ آ گئی, ایک صفحے پہ آ گئیں, تو یہاں آ کے ظلم اپنی آخری شان کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے. اب کون بولے تو ہی کوزا گر, تو ہی دل کوزا ہے. چلو وہ جو نیا کٹانا لیکن تحریک انصاف تو ہے نا سر. تو نہیں ہے, وہ خود ہے. خود کوزا ہو, خود کوزا کرو, خود گلے کوزا, بلکہ خود رندے سبو کش بھی ہے. اچھا خیر, اب اس میں ہاں میں جو بات کر رہا تھا ادھر, مجھے ایک ذرا اس میں جو ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی عوامی جماعت تھی. مسلم لیگ کبھی بھی جماعت ہی نہیں بنی ہے, یہ تو بس وہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جیب کی گھڑی رہی ہے. لیکن یہ کہ مسلم لیگ نے نواز شریف کے ایک بیچ کے دور میں ریزسٹ کیا ہے, خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور میں, وہ ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر سامنے آئی اور انٹیکٹ بھی رہی. تو اس اعتبار سے اس نے ایک جماعت کی حیثیت اپنی ثابت کی ہے اس دور میں جو پرویز مشرف کا دور ہے. پھر جو دوسری دفعہ تیسری دفعہ جو نواز شریف آیا تھا بالکل نیچے لگ کے آیا تھا, وہ تو پھر بھی نہیں وہ خوش ہوئے, کیونکہ نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا اتنا ہو چکا تھا کہ وہ آفیسرز اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. باقی اس نے ان کی کون سی فرمائش کو پوری نہیں کی. وہ پرویز رشید کو ہٹا دیا, وہ پتہ نہیں کس کس کو ہٹا دیا, ڈان لیگز پہ بھی کوئی نکال دیا, مطلب ہر بات مانی ہے, لیکن وہ نہیں خوش ہوئے. مشاہد اللہ خان صاحب, اب اس کو نکال دیا, لیکن وہ نہیں خوش ہوئے, انہوں نے پھر نکال کے ہی چھوڑا. اور اپنا جو ہے نا وہ کون سا بوائے تھا, بلیو آئیڈ بوائے لے کے ہی آئے. اب یہ سب ایک ہو گئے.
مولانا فضل الرحمان الگ تو ہوئے لیکن وہ کوئی مزاحمتی تحریک چلانے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آتے. ان کے لیے اصل میں وہ ابھی کے پی کے میں ایک امید کی جو ہے نا وہ کرن شمع روشن ہے. ٹھیک ہے, مزید روشن ہو گئی ہے وہ ابھی مزید روشن ہو گئی ہے. نشستیں 18 کی بس کمی رہ گئی ہے. نہیں وہ ایک اور بھی ہے خالد صاحب, سوری آپ کی بات جو ہے نا وہ درمیان میں رہ جاتی ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم شریعت کا مطالبہ کر دیں گے. یعنی شریعت بھی ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر, ہینڈل کے طور پر ہم استعمال کریں گے. باقی ہم اس سے زیادہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مطلب سمجھ اللہ دے. اب آ جائیں یہاں پہ اصل میں رول بنتا ہے پی ٹی آئی کا. آپ کو پتہ ہے میں تو پی ٹی آئی کا بہت مخالف ہوں, لیکن اس وجہ سے مخالف ہوں. کس والی پی ٹی آئی کا آپ نہیں, اسی وجہ سے مخالف ہوں کہ پوری مزاحمتی تحریک کو اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے غلط رخ دے دیا ہے. یہ سیاسی جماعت اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے انہوں نے پی ٹی آئی بنا دی ہوئی ہے. یہ نائل لوگ ہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا, پی ٹی آئی بولی. وہ بجٹ والے دن بھی خان صاحب کو رہا کرو گا احتجاج کر. یہ مصیبت ہے, ان میں کوئی عقل نام کی شے نہیں ہے. ایک خان نے اپنے گرد سب جو ہے نا ڈفر اکٹھے کیے ہیں, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے ان میں. ذرا سینسیبل بندہ ہو, ظاہر ہے بھائی انہوں نے وہ کہا جی کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ نہ بھیجو, پیسہ نہ بھیجو پاکستان. یہ کہنے کی بجائے آپ یہ کہو کہ یار ہمیں پیسے بھیجو نا, ہم لوگوں کو ادھر سولر لگا کے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تحریک چلاتے ہیں, بجلی استعمال نہ کرو. یہ بجلی کا بل نہ دو, یہ کوئی صحیح تحریک نہیں ہے. یہ غیر قانونی کام ہے, وہ غیر اخلاقی بھی ہے. آپ نے بجلی استعمال کر لی, اس کے بعد کہتے ہو میں پیسے نہیں دوں گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ یہ جو ایک بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم بجلی استعمال ہی نہیں کریں گے. آپ اس کے لیے کچھ تھوڑے بہت لوگوں کو مدد کرو. جو آپ کے بڑے لوگ ہیں, پیسوں والے ہیں, وہ سولر لگا لیں. ایک گھر 3 گھروں کو بھی دینا شروع کر دے. وابڈا کو نہ دینا, ان کو دینا شروع کر دے. کچھ لوگوں کو قائل کرو, ویسے ہی کچھ متبادل کچھ اور کر لیں, تیل مٹی یہ وہ کر لیں. 2 مہینے اگر آپ یہ والی تحریک چلا لینا, بجلی کا استعمال آدھا یا اس سے کم ہو جائے تو لگ پتہ حکومت کو جائے. یہ کام کون کر سکتا تھا؟ تحریک انصاف. نہیں کیا. بھائی سیاست میں 5 سال کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ مارا ماری فریادیں 3 تو گزر گئے نا. 22 سے یہ کام شروع ہوا تھا, 25 میں تو پہنچ گئے. اگر آپ نے اس رخ پہ چلایا ہوتا, اس وقت عوام میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوتی؟ دوسرا گند کیا, الیکشن نہیں کرایا آپ نے. اب مظلوم بنتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ بلہ نہیں ملا, نشان نہیں ملا, یہ ہو گیا, ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملی. بھئی الیکشن کیوں نہیں کرایا آپ نے؟ جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑنی ہے تو یہ عیاشیاں تو تب کرنے کا موقع ہوتا ہے جب آپ ان کے بستر پہ بیٹھیں گے. جب آپ ان سے لڑائی پہ آئیں گے تو یہ قوانین تو اسی دن کے لیے بنے ہوتے ہیں. پہلے یہ سارا کچھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. مزاحمتی تحریک کے لیے جو ہے نا یہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لہٰذا آپ نے گنجائش دینی نہیں ہوتی. آپ نے اپنا سارا جو ہے نا وہ کھول کے رکھا ہوا ہے, جہاں سے مرضی پکڑ کے رکھے دو اور پھر کہتے ہو جی ہم مظلوم ہیں. 9 مئی کر کے ایک اور موقع دے دیا, پھر 26 نومبر کر کے. تو یہ بات ہے. ہمیں ویسے تو ہمارے نام اس کے جو ہے نا کوئی اس طرح کی غرض, کوئی وہ جو کہتے ہیں بغض عمران, ہمیں نہ محبت ہے نہ بغض ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کا پوٹینشیل ضائع کر دیا ہے. یہ وہ طاقت تھی کہ جو اگر کھڑی ہوتی تو کوئی بیلنس آتا. اب کدھر جا رہا ہے نظام؟ اب یہ جا رہا ہے 1 پارٹی باقاعدہ. اب مجھے یہ لگتا ہے یہ جو مل گئی ہے نا, مخصوص نشستیں بھی مل گئی ہیں, اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی, جو آئین میں تبدیلیاں کرو تو یہ کہیں بات جو ہے نا وہ 1 پارٹی رول کی طرف نہ چاہیے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ یہ چائنا کے نظام کے بہت قریب ہے. اس کو تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں گے نا, اصحاب حل و عقد والا, تو جو ہمارے عام مذہبی تصورات ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اوس و خزرج اصل میں سیاسی پارٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ 1 پارٹی رول تھا گویا. وہ اس کو لیکن اوس و خزرج متفق عبداللہ بن ابی بھی ہوئے تھے. ہاں ہوئے تھے, لیکن دیکھیں اختلافات چھوٹے موٹے چلتے رہتے تھے ان کے.
اوس و خزرج کے بعد میں بھی چلتے رہتے تھے. یہی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں جب ایک سردار نے کہا کہ جی اس کو قتل کر دیں, تو دوسرے نے کہا یہ ہمارے قبیلے کا اس لیے تم کہتے ہو, تمہارے قبیلے کا ہوتا تو نہ کہتے. بیلنس یوں قائم ہوتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں 2 پارٹی سسٹم آیا ہے, آپ اسے ارتقائی عمل کہتے ہو نا, تو کیوں کہتے ہو؟ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھا ہے. تو جب 1 پارٹی رول آتا ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے. فوجیوں کو تو ہمیشہ یہ رول پسند آئے گا. یہ تو سیاسی لوگوں, جمہوری لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں ریزسٹ کریں, اور وہ ساری جمہوری طاقتیں لیٹ گئی ہیں ان کے آگے. لیکن یہ تو سر, تو یہ اب یہاں رول بنتا تھا پی ٹی آئی کا, مگر ان کو سوائے عمران سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں. اب تو وہ شاید طاقت بھی نہیں رہے, پولیٹیکل طاقت. پولیٹیکل تو ان کی ختم ہو گئی. ویسے خالد صاحب اس میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ مطلب متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے جو لوگ نظر آتے ہیں, حافظ نعیم صاحب بڑے آج کل جو ہے نا وہ پاپولرٹی گین کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آ سکتے ہیں اس کھیل کے اندر؟ بالکل میں سمجھتا ہوں آ سکتے ہیں. ان کے پاس دیکھیں بیسک جو پہلی ضرورت ہوتی ہے نا, ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آرگنائزیشنل جو ہے نا آپ کی پاور کی ضرورت ہوتی ہے. عوام میں جذبات تو ہیں, کوئی صحیح آواز لگانے والا ہی نہیں ہے. تو لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور اب تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو یہ قربانی دینے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے کہ وہ خود نہ جائیں نا الیکشن میں. کیا کامیابیاں ملتی ہیں انہیں الیکشن میں جا کے؟ وہ یہ احتجاجی تحریک کیا سیاست نہیں ہے؟ اس سے زیادہ مؤثر سیاست ہے. اور اس عمل کے نتیجے میں, اس سیاسی عمل کے نتیجے میں, جب آپ عوام کے اندر ایک وزن بنا لیں اپنا, ایک کریڈیبلٹی بنا لیں اپنی, لوگوں کو پتہ چلے یہ ہماری آواز اٹھاتے ہیں, تو 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد چلے جائیں نا انتخابات میں. آرام تو نہیں ہے, اور آئیں اور جیت جائیں. کون سی دنیا میں سیاسی پارٹی ہے جو یہ جو کام کیے بغیر, سوشل ورک کیے بغیر اقتدار میں آ گئی ہو؟ دنیا میں تو نہیں ہے, پاکستان میں کافی. تو وہ گملوں میں اگتی ہے نا پھر. مطلب نیچرل پروسیس تو یہی ہے. اگر آپ نے گملے میں نہیں قیادت بنائی تو اس میں جماعت کے پاس موقع ہے. اور دیکھیں اس وقت شاید پاکستان کی تاریخ میں اسلام کی طرف رغبت عوام میں, نوجوانوں میں جتنی اب ہے کبھی نہیں تھی. یہ ہے اصل میں سانحہ یا ٹریجڈی المیہ کہ جماعتوں کی طرف رغبت جتنی آج کم ہے کبھی نہیں تھی, باوجود اس کے کہ اسلام کی طرف رغبت زیادہ ہے. تو آپ متعلق بنے نا, لوگوں کے دل کے قریب آ کے آواز اٹھائیں, تو لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھائیں گے, سروں پہ اٹھائیں گے. تو جماعت کے لیے موقع ہے, خلا ہے, کیونکہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. تو بہرحال اس کے خطرات بھی اس میں ہوتے ہیں, سارا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور دوسرا سر, جیسے ابھی ہم نے ایک پاک بھارت کے عزائم کا ذکر کیا, حکمران طبقہ تو اپنے اس نشے میں مگن ہے, لیکن جب تک یہ نظریہ اگر ریوائیو نہ ہوا, پاکستان اپنے اس اصل پہ یا اس عوام کو اس پہ نہ لے کے آئے, تو کیا عوام بھی تو قربانی اصل میں نظریے کو تو بات کی بات ہے. پہلی بات یہ نا, عوام سے آپ قربانی مانگتے ہیں, خود کتنی قربانی دیتے ہیں. وہ ابھی متا بھائی اور میں بیٹھے تھے نا, یہ کوئی بات مجھے بتا رہے تھے, وہ گرمی ہے تو اس کی بات کی انہوں نے, تو بتا رہے تھے کہ ایک بیوروکریٹ کے پاس گئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ کوٹ بھی پہنا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ جو ان کا پروٹوکول کا تقاضا ہے. تو کمرے میں 3 اے سی لگے ہوئے تھے, تینوں 17 پہ جو ہے نا ایڈجسٹ تھے. تو انہیں تھوڑی دیر میں ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی. وہ بات بتا رہے تھے. اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر 200 یونٹ سے اوپر چلا جائے تو بل اٹھ کے 3000 سے 8000 روپے بچتا ہے 1 یونٹ بڑھ جانے پر. ٹھیک, اور ادھر وہ جو آپ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے, اس سے ایک صاحب نے اپنے دفتر میں 3 اے سی لگائے ہوئے. ابھی وہ نئی بھائی قربانی وہ بھی دینا, کیا ضرورت ہے دفتر میں اے سی لگانے کی؟ ابھی آپ نے وہ نئی خبر سنی کل جو آئی کہ جن لوگوں نے, وہ ہمارے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بجٹ کے اوپر کام کیا ہے تو ان کی 6 سیلریز جو ہے نا ان کو ریز دے کے, ساری بات دکھ گئے نا ان کو, عوام کے لیے اتنا باسہولت اور اتنا ان کی شوگر کم ہو گئی ہے پوری کرنے کے لیے, اکانومی فرینڈلی بجٹ بنا دیا ہے,
عوام کو, تو پھر جنہوں نے بنایا یہ والا جو کم ہے نا, یہ اصل میں ظلم یہ ہے نا. دیکھیں ملک کو ضرورت ہے, شہریوں ہی نے اپنی جیب جو ہے نا وہ ڈیلی کرنی ہے, پیٹ پہ پتھر باندھنے ہیں, لیکن یہ سب باندھے نا. ایک طرف عیاشی کے سامان کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف فقر اور فاقے کی صورت بنائی جا رہی ہو. ایسی ریاستیں کیسے چل سکتی ہیں سر کروڑوں. اور مجھے ایک بات اور بتائیں ذرا, تھوڑا سا مشکل پیش آ گئی تو ایک عام آدمی کے لیے کیا فرق پڑے گا, کوئی دوسرا اس کے اوپر آ کے حکمران ہو جائے یا یہی حکمران ہے, مطلب کوئی غیر دوسری قوم آ کے حکمران ہو جائے, اس کی زندگی تو یہی اگر ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے آنے سے کچھ اس میں بہتری آ جائے. کل عجیب سے ایک وہ جماعت اسلامی کی وہ ہے, ان کی میں ایک کر رہا تھا, سن رہا تھا بلوچستان کے جو وہ کہہ رہے تھے کہ یار بہت سے یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں آ کے بتایا جاتا ہے کہ کروڑوں لگا دیے اس نے را نے بلوچستان کے اندر, تو کروڑوں آپ لگا دیں. ان نوجوانوں یار انہوں نے بھی اربوں لگائے. مصیبت یہ ہے کہ جاتے نہیں ہیں. نہیں سرداروں پہ لگائے نا, ہاں وہاں بھی اپنے جو نا عوام تک نہیں ہے. اب وہ سرداروں کی بھی رشتہ داریاں ادھر ہی ہوتی ہیں نا, وہ تو کلب وہی ہے. اور الزام پورے صوبے پہ آتا ہے, پوری قوم پہ آتا ہے, پنجاب کھا گیا, فلانا ہو گیا. یہ ایک ہی کلب ہے جو سب کو کھا رہا ہے. پنجاب میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں, یہاں کا غریب کون سا کوئی جو ہے نا اس کو وہ سوکھا سانس لیتا ہے. صحیح, اس کو کون سا 201 یونٹ پہ وہی بل ہوتا ہے. چلیں برحال جی, یہ وہی ہم کہتے ہیں نا جمہوریت کے اندر کہ اصل تو یہ اصل جو حکمران یا اصل جو مالک ہیں آپ کے وسائل کے وہ عوام ہیں. تو عوام کو بس صرف نعروں پہ اکسا کر, باقی تو اس کا خون اس طرح چوس لیا جاتا ہے کہ عوام کو ملتا کچھ نہیں. لیکن یہ غلطی کیا عوام کی بھی نہیں ہے؟ ویسے ایک سوال, مطلب ظاہر ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, لیکن یہ چیز بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہم ان کو تو بہت ڈسکس کرتے ہیں, وہ تو جو کر رہے ہیں اپنے لیے ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن عوام بھی اگر اپنے لیے نہیں سوچے گی. آج شعور آ گیا, آج انٹرنیٹ آ گیا, آج پوری دنیا میں سسٹم بدل رہے ہیں. عوام اس ساری دیکھیں, ایک چیز کو دیکھیں, عوام کوئی فلسفی نہیں ہوتی. عوام میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خیالات کو منظم اور مربوط طور پر پیش کر سکیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. ان کا ایکشن ہوتا ہے, اس سے پتہ لگتا ہے. اب میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی تو شہرت نواز شریف کی عوام میں تھی یا نہیں تھی؟ ٹھیک ہے, وہ 2013 کے الیکشن ہوں, وہ 2002 کے الیکشن ہوں, پرویز مشرف کے دور میں 8 کے ہوں, مینج کرنا مشکل تھا. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اور جب نواز شریف چلا گیا اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر اور عمران خان کھڑا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو وہی سارا ووٹس منتقل عمران خان کی طرف ہو گیا یا نہیں؟ عمران خان جب اقتدار میں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے پیج کے اوپر تھا, ناکام ترین انسان تھا, اپنی شہرت کے بدترین دور میں تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جو ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اس نے لیا ہے, ایک دم اوپر گراف گیا ہے. تو عوام کی یہ نبض ہے. تو ہم کیا کریں اصل میں, نتیجہ کیا نکالیں گے ہم کہ عوام وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں لیڈر اچھے نہیں ملے. یعنی عوام جس پر تکیہ کرتے ہیں وہ جا کے سودا کرتا ہے, وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, بک جاتے ہیں. کمپرومائز, چلیں بکے نہیں, کمپرومائز. وہ جو آپ نے کہا 5 سال کے اقتدار کے لیے, جو وہ اقتدار اصل میں ملتا بھی نہیں. اصل میں یہ کوئی 40 سال کی یہی کہانی ہے نا. وہ بھٹو نے تھوڑا وہ کیا تھا تو اس کے بعد وہ پھائی چڑھ گیا, تو اس کے بعد سیاستدانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی, اور ایک دو دفعہ نواز شریف نے کوشش کی تو اس نے بھی نتیجہ بھگت لیا. تو یہ اس پر سارے اب یہی ہو گئے ہیں. بلکہ فخریہ بتاتے ہیں یہ بڑا کامیاب رول آف دا گیم جو ہے نا وہ یہی ہے. یہ پہلے بے نظیر نے جو ہے نا 88 میں کمپرومائز ہو کے تو اقتدار میں آئی تھی نا, اور تمغہ جمہوریت اسلم بیگ صاحب کو دیا تھا. تو اس کے بعد مطلب بے نظیر کے جانے کے بعد اب وہ تو کیا ہیں جی, بابائے مفاہمت صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سب پہ بھاری, تو وہ مفاہمت کی سیاست انہوں نے شروع کی. لیکن سر یہ سیاسی جماعتیں بھی تو جماعتیں نہیں رہی تھی نا. اب کیا اب یہ بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک, یہ ایک اور خرابی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں بات زیر بحث سوال یہ ہے کہ بھائی عوام کا معاملہ کیا ہے.
تو عوام اس سب کے باوجود بھی یعنی ٹھیک ہے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا جیسے اب عمران خان کو بھی بہت سے لوگ دیوتا مانتے ہیں, ایسے ہی بہت سے لوگ وہ ہیں جو نواز شریف کو دیوتا مانیں گے. ہر لیڈرشپ جو موجود ہے اس کے کچھ ڈائی ہارٹ فین ہوتے ہیں جو اچھے برے کو نہیں دیکھتے. صحیح. ٹھیک ہے, بس وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایک آپ کے ہاں ایک طبقہ ایسا ضرور ہے جو کسی کا پکا ووٹر نہیں ہوتا, وہ حالات و واقعات دیکھ کے وہ سوئنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے, وہ جس کی طرف ہو جاتا ہے وہی جیتتا ہے. خاموش میجارٹی, سائلنٹ میجارٹی یا خاموش اکثریت. تو یہ جو طبقہ ہے نا اس کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ جرثومہ بہت واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج سے نہیں ہے, یہ 30 سالوں سے ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے ضیاء الحق موجود تھا. اور جب بے نظیر واپس آئی تھی اور تاریخی کہتے ہیں اس سے بڑا استقبال آج تک نہیں ہوا ہے جو لاہور میں ہوا نا. صحیح. حالانکہ وہ سندھ کی رہنے والی تھی, لاہور میں ہوا. تو پنجاب نے جو ہے نا وہ ویلکم کیا. نہیں, وہ ویلکم ہی نہیں ہے, وہ اصل میں ایک احتجاجی آواز ہے. تو وہ ظاہر ہوئی. تو اب اگر بعد میں بے نظیر ہی کمپرومائز کر جائے اسلم بیگ کے ساتھ تو پھر کیا. لیکن خالد صاحب یہاں پہ پھر ہم آخری جو بات ہے کہ یہاں سوچنے کی عمران کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے دیا تھا. اب وہ باجوے کے تسموں پہ پکڑ لے تو وہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ایک چیز کیا جو ہماری فوج ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو لیڈ فوج کرتی ہے اس کے لیے بھی سوچنے والی یہ بات ہے کہ اگر لوگوں میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جذبات اتنے بڑھ رہے ہیں تو آخر یہ کسی نہ کسی جگہ تو جا کے تو یہ خرابی پیدا ہو جائے گی. آپ اس کو اگر صرف ٹالتے جا رہے ہیں کہ جی آپ مینیج کر رہے ہیں تو مینجمنٹ سے وہ ختم تو نہیں ہو رہی وہ چیز. یہ مزے کی بات ہے. ویسے مسئلہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کہ زرداری نے کہا تھا نا کہ آپ 3 سال کے لیے آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم مستقل ہیں. اس بندے نے 3 سال گزارنے ہوتے ہیں اور ان 3 سالوں میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگلے 3 کیسے ملیں گے. اس سے زیادہ اس کی سوچ ہی نہیں ہوتی. ادارے کا کیا, اسے ادارے سے کیا ہے, میرے 6 سال کیسے ہیں. اکثر و بیشتر یہ سوچ یوں ہی ہوتی ہے. اسی لیے پالیسی میکنگ میں ایک حد تک ان کا مطلب دفاعی معاملات میں تو ان کا عمل دخل ہونا چاہیے, یہ بڑے فیصلوں میں تو ان کا عمل دخل ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ سوچ ہی نہیں ہوتی. اب انہوں نے بنا لی ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں وہی سرمایہ دار بھی وہی, جاگیردار بھی وہی, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بھی وہی, سب وہی. تو انہوں نے ادارے بھی بنا لیے ہیں, وہ ادارے سوچتے بھی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے. تو چیف صاحب نے دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. ٹھیک ہے, تھنک ٹینک کیا کر رہے ہیں پالیسی, وہ تو اپنی جگہ پہ نا. یہاں تو دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. تو جو اس کا ایجنڈا ہے وہ چلے گا. آپ یہ جو بڑے بڑے گزرے ہمارے جو جرنیل جنہوں نے حکومت کی ہے تو وہ 1 پارٹی ایجنڈا ہے, 1 مین ایجنڈا ہے. باقی قریب وہی رہے گا جو اس ایجنڈے پہ عمل کرے گا. جو اس ایجنڈے پہ عمل نہیں کرے گا وہ بڑے آرام سے لیٹر تو کیا ہے وہ تھینکس والا اسے ملے گا, اور اللہ وہ بھی وہ شکر ادا کرے کہ یہ لیٹر ملا ہے. نہیں تو چلتے ہوئے جہاز کسی پہاڑی سے بھی ٹکرا سکتے ہیں. ایئر چیف کا ٹکرا گیا تھا نا وہ مصطفیٰ علی میر کا. اب تو خیر وہ ایسی عمران خان کہتا ہے کہ ایسی زہریں آ گئی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی کیسے مر گیا. وہ پہ بالٹیاں پہننی پڑتی ہیں سر, بڑا ڈر لگتا ہے, کیا کریں. اب وہ بھی اس جنگ میں پتہ چلا یہ بالٹی کی سائنس کا. یہ کوئی یہودی رسم ہے, وہ پتیلا رکھتے ہیں سر کے اوپر حفاظت کے لیے, جیسے امام زمان نہیں بنتے ہماری طرف وہ راکھی, تو اس طرح ادھر جو ہے وہ کسی نے تصویریں شیئر کی ہوئی تھی کہ جس میں انہوں نے پتیلے رکھے ہوئے ہیں سر کے اوپر, یہ جو میزائل آ رہے ہیں ان سے آئرن ڈوم. چلیں جی, کافی ٹائم ہو گیا. ہمارے ناظرین یہ بھی کہتے ہیں بہت لمبا پوڈ کاسٹ کر دیتے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہفتے کے بعد کرتے ہیں تو کیا نہیں, 2 ہفتے تو کبھی کبھی کرتے ہیں, مہینہ ہی لگ جاتا ہے. حالات ایسے ہیں, کچھ روز 15 منٹ کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت شکریہ مہتاب بھائی, خالد صاحب آپ کا. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈسکشن ہے, بہت سے موضوعات ایسے ہیں سیاسی حوالے سے بھی جو ہماری ڈسکشن میں آنے چاہیے, اور خاص طور پہ جو اسلامی جماعتیں ہیں سیاست میں وہ کیوں اب بہت زیادہ پاپولر نہیں رہیں, اور ان کا اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, ریزنز ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک کو ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.